نستعين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في كلامه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله آياته. وقال تعالى: یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون واطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان اللہ مع الصابرین. وقال: یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. اس مجلس کے قابل احترام فضیلت الشیخ محمد حسین صاحب صدر محترم حفظہ اللہ، میرے بزرگوں، دینی بھائیوں، آج میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ حیدرآباد کے اپنے اخوان کے ساتھ ملنے، گفتگو کرنے کا موقع ملا، اور سعادت کا پہلو یہ ہے کہ دین کے حوالے سے کچھ باتیں کہنے اور سننے، افادے اور استفادے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع عنایت فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری یہ دینی ملاقات قبول فرمائے، ہمیں اخلاص سے نوازے، اور جو کچھ وقت ہم سننے اور سنانے میں لگا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہمارے دین اور دنیا کے لیے، آخرت اور دنیا کے لیے خیر و برکت کا باعث بنائے. محترم حاضرین، عنوان آپ نے سنا، اتحاد مگر کیسے؟ ایک زرخیز عنوان، پہلو دار عنوان. موجودہ مقامی سطح سے لے کر عالمی سطح تک مسلمانوں کے حالات کو اگر دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں توحید کے بعد اجتماعی مسائل کے حل میں سب سے اہم عنوان اتحاد. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں شراب، جوئے وغیرہ کی حرمت بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا: انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون. پہلا جملہ کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان شراب اور جوئے کے ذریعے سے بغض، نفرت، عداوت اور دشمنی ڈال دے. شراب اور جوئے کی عادت اور لت میں ملوث کرنا چاہتا ہے، اس کے ذریعے سے تمہارے درمیان بغضاء اور عداوت، کینہ کپٹ، نفرت اور عداوت کو ڈال دے. اختلافات کی بنیاد دل کی نفرت، عداوت، بغض اور عناد ہی ہوتا ہے.
شیطان، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے دلوں میں بغض اور عناد ڈال دے. یہاں قابل ذکر بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ شیطان یہ چاہتا ہے، فطری طور سے انسان بغض اور عناد اور اختلاف نہیں چاہتا. جھگڑا کرنا انسان کو ذاتی طور سے پسند نہیں ہے، فطرت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ نہیں کہا کہ انسان چاہتا ہے، شیطان چاہتا ہے. اور کیسے چاہتا ہے؟ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے درمیان بغض اور عناد ڈالنا چاہتا ہے. بغض اور عناد میں انسان کے لیے کشش نہیں ہے. انسان کی خواہش، آپ اور ہم یہ نہیں چاہتے، ہمیں جھگڑا کرنے میں مزہ نہیں آتا، جھگڑے میں لذت نہیں ہے، یہ شر محض ہے. علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ بغض اور جھگڑا شر محض ہے، لہذا کوئی عقل مند انسان اس کو ذاتی طور سے، فطری طور سے پسند نہیں کرتا. شیطان اس ناپسندیدگی کے باوجود یہ طریقہ اور حکمت اختیار کرتا ہے کہ ان گناہوں کو ذریعہ بناتا ہے جس میں انسان کو لذت محسوس ہوتی ہے، جسے انسان اپنے نفس کی خواہشات کی بنیاد پر چاہتا ہے. شراب پینے میں اسے مزہ آتا ہے جس کو عادت ہوتی ہے، جوا کھیلنے میں لطف آتا ہے، زنا، فواحش، بدکاری میں اسے بظاہر لذت حاصل ہوتی ہے. لہذا شیطان پہلے ترغیب دیتا ہے کہ اس کی اس شہوت کو بھڑکائے. جب وہ ان گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے تو ان گناہوں کو ذریعہ بناتا ہے بغض اور عناد کا. اس سے یہ نقطہ بھی معلوم ہوا کہ بغض اور عناد یہ شراب کی لت اور جوئے کی لت سے کہیں زیادہ بری ہے. کیونکہ اگر کوئی انسان اس عادت کا شکار ہو بھی جائے تو شیطان اس پر بس نہیں کرتا، اکتفا نہیں کرتا، بلکہ اس کو ذریعہ بنا کر، لذت والے گناہوں کو ذریعہ بنا کر ان گناہوں کی طرف لے جاتا ہے جس میں لذت نہیں ہے. بغض اور عناد میں، اختلاف میں لذت نہیں ہے، شیطان اسے ذریعہ بناتا ہے. اور گویا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ شیطان اسے پسند کرتا ہے. جو چیز شیطان کی پسندیدہ ہو وہ ہمارے لیے کتنی مہلک ہو سکتی ہے، اور جو چیز شیطان کی پسندیدہ ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسندیدہ ہو سکتی ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہارے دلوں میں، تمہارے درمیان اختلاف پیدا کر دے، بغض اور عناد پیدا کر دے شراب اور جوئے کے ذریعے سے. اب کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایک آدمی شراب اور جوئے کی لت سے دور ہو، اس کے باوجود اختلافات کا شکار ہو، شیطان کی مشیت و مرضی اور اس کے ایجنڈے پر کام کر رہا ہو. اب یہاں شیطان کہا، عرف میں ہم اسے شیاطین الجن ہی مانتے ہیں، لیکن ہم دنیا میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان اختلاف کرنے کے لیے پوری دنیا ایک متحد ہے. اور مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو جانتے ہوئے، اتحاد کے فضائل و فوائد سے واقف ہوتے ہوئے، اختلافات کے نقصانات سے آشنائی کے باوجود، ایک عرب عالم کے قول کے مطابق انہوں نے کہا کہ اتفقوا علی اللہ یتفقوا، مسلمانوں نے اس بات پر اتفاق کر لیا ہے کہ اتفاق نہیں کرنا ہے. اس بات میں وہ متحد ہیں کہ متحد نہیں ہونا ہے. شیطان اسے پسند کرتا ہے، اس لیے ہم اس کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں. صرف شیطان ہی نہیں کرتا، اپنے مطالب کو کی تکمیل تک پہنچانے کے لیے، اپنی سازشوں کو بروئے کار لانے کے لیے شیاطین الانس، یہود، نصارہ اور دشمنان دین آج پوری دنیا میں مسلمانوں میں اختلافات کو شدید کرنے کے لیے ہر پہلو سے سرگرم عمل ہے. ان کے تمام ذرائع ابلاغ، ان کے تمام وسائل اس کام پر مامور ہیں کہ اسلام کے چہرے کو مسخ کیا جائے اور مسلمانوں کو دین سے دور کیا جائے، ان کے دل میں آپس میں اختلافات پیدا کیا جائے، اتحاد سے یہ لوگ الرجک ہو جائیں. ایک طرف یہ شیطان کی مشیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ قرآن و حدیث میں نے تو ابھی یہاں خطبہ مسنونہ کے بعد کم از کم 3-4 آیتیں پڑھی جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زور دے کر نہ صرف اتحاد و اتفاق کی، اجتماعیت کی تعلیم دی، بلکہ اس کے فوائد کی طرف بھی اشارہ کیا. اختلافات کے ہونے کی شکل میں یہ بیان فرمایا کہ اس کے کیا کیا نقصانات ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے اختلافات کی شکل میں فرمایا. اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے خطاب کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء. جن لوگوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، فرقوں میں بانٹ دیا، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں. کون سا مسلمان ہے جو آج یہ کہے
یہ پسند کرے کہ میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق نہیں رکھنا چاہتا، آپ سے میری محبت و وابستگی نہیں ہے، کوئی مسلمان کسی بھی مسلک کا ہو یہ کہنے کی جرات کر سکتا ہے، وہ چاہے جتنا سنت سے دور ہو، بدکار اور برے اعمال کا شکار ہو، لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعوے دار ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے رسول آپ سے اس کا تعلق نہیں ہے جو دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے، یعنی اگر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی کے دعوے دار ہیں تو آپ کو اس وابستگی کے معیار پر پورا اترنا ہوگا، اور اس معیار کے خلاف ایک بات یہ ہے کہ آپ کے درمیان اختلاف ہو، دین کا اختلاف، یہ دین کا اختلاف ہے۔ اگر مسلمانوں کے موجودہ حالات کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہر طرف انتشار، گھر میں انتشار، دو بہویں ہیں، ساس بہو ہے، ان کا جھگڑا، بھائی بھائی کا جھگڑا، پڑوس سے جھگڑا، محلوں میں جھگڑا، برادری کا اختلاف، زبان کا انتشار، علاقے کا انتشار، اور نہ جانے کیا کیا ہے، اور دین اور مسلک کا تو بہت واضح ہے، یہاں تک کہ جو دین کے ادارے ہیں جو مرکز اجتماعیت کہلاتے ہیں، یہ مساجد، یہ مدارس جہاں قرآن و حدیث اور قال اللہ قال رسول کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے، اس کے دروس ہوتے ہیں، یہاں بھی اختلافات ہیں، ٹرسٹیوں اور ذمہ داروں میں انتشار ہے، تناؤ ہے، کشیدگی ہے۔ اور وہ جماعت جو کتاب و سنت کی علم بردار ہے اس کے اندر اگر جھانکیں داخلی سطح پر تو ایسا لگتا ہے کہ ہر ایک کا دل دوسرے سے کٹا ہوا ہے، کوئی کسی کی سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور شریعت اسلامیہ نے ڈسپلن، جماعت کے اتحاد و اجتماعیت کے لیے جتنی سخت تعلیم دی ہے اتنا ہی سخت ہماری مخالفت ہے۔ ہمارا معاملہ ایسا ہو گیا ہے کہ کبھی ایک سنت ایسی جس کے اندر ترجیحی پہلو کی گنجائش ہو، اجتہادی مسئلہ ہے، دو پہلو ہے موجود دلائل کی بنیاد پر، اس میں ایک پہلو اگر ہمارے کسی نوجوان کو، کسی عالم کو، کسی آدھے ادھورے عالم کو سمجھ میں آ گیا تو وہ اس پر اتنا زیادہ سختی سے کاربند رہے گا کہ اس کی وجہ سے جماعت میں، مسجد میں اور گروہ میں، دوست و احباب میں دو ٹکڑے ہو جائیں، یہ گوارا ہے، لیکن اس موقف سے تنازل اختیار کرنا، پیچھے ہٹنا اس کو گوارا نہیں ہے، بالکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے برخلاف، صحابہ کرام کے منہج کے برخلاف۔ حقیقت یہ ہے کہ ان اختلافات نے اللہ کے فرمان کے مطابق مسلمانوں کی ہوا اکھاڑ کر رکھی ہے۔ ہم اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے تمام مفادات، اجتماعی قوت، عزت و وقار، ہر معاملے اور منصوبے میں کامیابی کی بنیاد اجتماعیت ہے۔ آپ دعوت و تبلیغ میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، آپ کی اجتماعیت ضروری ہے، اور آج کے جمہوری انداز میں اگر سیاسی اور پولیٹیکل لیول سے آپ دیکھیں کہ سرکاری معاملات میں آپ کو مسلمانوں کے معاملات کو، مفادات کو منوانا ہے تو آپ کو اتحاد اور اجتماعیت کی قوت کا مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ آپ تعلیم میں اگر مسلمانوں کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں کہ ہمارے قوم من حیث القوم آگے بڑھے، آپ کا بیٹا اور آپ کا بھتیجا صرف نہیں، قوم اگر ترقی کرے تعلیم کے میدان میں، اس کے لیے اجتماعیت کی ضرورت ہے۔ دعوت و تبلیغ میں آپ کرنا چاہتے ہیں، ہم اس مسلمانوں کے خلاف جو عالمی پیمانے پر فلسطین میں، مصر میں، مختلف عرب علاقوں میں ہمارے گھروں تک جو سازشیں ہو رہی ہیں میڈیا کے ذریعے سے اور جنگوں کے ذریعے سے، مختلف قسم کے غزوات جو چھڑے ہوئے ہیں، ان تمام معاملات میں اگر ہمیں کامیابی سے ہمکنار ہونا ہے تو ہمیں اجتماعیت کے بغیر چارہ کار نہیں ہے، اور اگر اجتماعیت نہیں ہے تو ہماری ہوا اکھڑ جائے گی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، ہوا اکھڑ جائے گی تو دنیا کی کوئی بھی طاقت خس و خاشاک کی طرح ہمیں بہا لے جائے گی، ہماری کوئی وقت اور عزت نہیں ہوگی۔ اور آج مسلمان قوموں کا کھلونا اور دسترخوان بنے ہوئے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق کہ یوشک ان تداعی علیکم الامم، ایسا قریب ہے کہ امتیں تم پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جیسے دسترخوان پر بھوکے ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا کہ من قلت کیا ہے، من قلت یومئذ یا رسول اللہ کا مقال، کہ کیا اس وقت قلت میں ہوگی، تعداد کم ہوگی؟ اللہ کے رسول فرمائے نہیں، ولکنکم غثاء کغثاء السیل، تم تو سیلاب کے جھاگ کے مانند رہو گے، بڑی تعداد ہوگی۔ ابھی عرب عالم کا ایک تجزیہ آیا تھا 2-3 سال پہلے کہ یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ دنیا میں سب سے بڑی تعداد عیسائیوں کی ہے، کرسچن کی، نصارہ کی، لیکن یہ حقیقت نہیں ہے، یہ جھوٹی مردم شماری پر منحصر ہے۔ دنیا کے جتنے غیر ایسے ممالک ہیں جس میں مسلمان اقلیت میں ہیں، یا دوسرے عالمی سطح کے جو سروے رپورٹ پیش کرتے ہیں، سب مسلمانوں کی تعداد گھٹا کر بتاتے ہیں۔ اس شخص کا دعویٰ یہ تھا، انہوں نے بڑے مدلل اور تفصیلی تجزیہ پیش کیا کہ مسلمان تعداد کے اعتبار سے دنیا میں سب سے زیادہ ہیں، وہ پہلے نمبر پہ ہوں، دوسرے نمبر پہ ہوں، تیسرے نمبر پہ ہوں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سیلاب کے جھاگ کے مانند ہوگے، لیکن تمہارے اندر وہن پیدا ہو جائے گا اور دشمن سے دل سے تمہاری ہیبت نکل جائے گی، تمہارے اندر حب الدنیا اور کراہیت الموت، دنیا سے محبت۔ وہن سے پوچھا کہ وہن کا مطلب کیا ہے؟ صحابہ نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا وہن کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی محبت اور موت سے نفرت پیدا ہو جائے گی۔ یہ ایک کتاب ہے، ایک جملہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کتاب ہے۔ دنیا سے محبت اور نفرت جب پیدا ہو گئی، موت سے خوف پیدا ہو گیا، ساری برائیاں آ گئی، خود غرضی آ گئی، لالچ آ گیا، شہوت پرستی، نفس کی خواہشات کی پیروی، انانیت اور میں، اجتماعیت کے دھارے سے انسان الگ ہو جائے گا۔ اب اجتماعیت کے لیے قربانی دینے کا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے سامنے جھک جانے کا مادہ ختم۔ ایک جملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کتاب لکھ دی، بیان کر دی، اور وہ آج ہم اس کا عملی نمونہ اور نقشہ پیش کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی صداقت کا نشان ہے ہم لوگ اختلافات کر کے۔ اختلافات کے تعلق سے سوال یہ ہے، عنوان یہ تھا کہ اتحاد، اور اس کے اتحاد مگر کیسے؟ تو یہ بات تو گویا اتحاد کا گویا مسلم ہے معاملہ کہ ہر مسلمان کسی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والا ہو، کسی بھی جماعت سے، اس کا عقل اور شعور کسی بھی پیمانے کا ہو، وہ حوادث کے مختلف تفیڑوں میں یہ محسوس کرتا ہے کہ مسلمانوں کی بے یاری و مددگاری، مسلمانوں کی بے حیثیتی، بے عزتی اس وجہ سے ہے کہ آپس میں قوت نہیں ہے، اجتماعیت نہیں ہے، اتحاد نہیں ہے۔ اس کے نہ ہونے کا شکوہ سب کو ہے، اتحاد کے فوائد کا علم سب کو ہے، اختلافات کے نقصانات کا علم سب کو ہے، اور اس پر اگر میں ابھی مجمع میں کہوں تو میں سمجھتا ہوں ہمارے بہت سارے بھائی اس پر کافی اچھی تقریریں کر سکتے ہیں کہ اتحاد و اتفاق کے کیا فائدے ہوتے ہیں اور اختلاف اور جھگڑے نزاعات کے کیا نقصانات ہوتے ہیں۔ ہر اسٹیج سے تقریر ہوتی ہے، لیکن عنوان کا شاید زیادہ اہم پہلو یہ ہے کہ کیسے۔ سب یہ کہتے ہیں کہ اختلاف نہیں ہونے چاہیے، اتحاد ہونا چاہیے، لیکن طریقے اتحاد یا تو بیان نہیں کیا جاتا، یا بیان اگر کیا بھی جائے تو عملاً فکراً قبول نہیں کیا جاتا۔ اور یہ بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ میں آج اس اسٹیج سے بیان کر رہا ہوں تو کوئی چھپا ہوا راز ہے، اسے میں بے نقاب اور آشکار کرنے جا رہا ہوں، آپ کو، ان کو، ہم کو خبر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کی جتنی ضرورت تھی اتنی زیادہ فراہم کر دی نعمتوں میں۔ ہم کو ہوا کی ضرورت ہے، آکسیجن کی، ہر جگہ ہوا دی، پانی کی جتنی ضرورت ہے پانی کو فراہم کر دیا۔ یہ مادی چیزوں میں ہے، ایسے ہی روحانی چیزوں میں ہم کو ضرورت تھی توحید کے سبق کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں سب سے زیادہ توحید کے دلائل دیے۔ توحید رب کے بعد سب سے زیادہ دلائل قرآن اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کے دلائل، اور پھر امت کے جو فروغ، ترقی، ارتقاء اور سعادت و کامیابی کے نسخے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جتنی زیادہ فائدے کی چیزیں اتنا ہی بے نقاب کیا، کھلا ہوا معاملہ ہے، یہاں کوئی راز نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف بیان کیا۔ وہ فتنے، وہ باتیں جو ہمارے درمیان آج پیدا ہو رہی ہیں، کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں ہے جسے قرآن یا سنت صحیحہ نے بیان نہ کیا ہو۔ اختلافات ہوں گے، لیکن یہ اختلافات کون سے اور اس کی کیا قسمیں ہیں، اس کا حل کیسے ہو، قرآن مجید میں ہر چیز کو، شریعت اسلامیہ نے ہر چیز کو بیان کیا۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اسے قبول کرتے ہیں یا نہیں۔ اتحاد کیسے ہو، اس کا ایک جملے کا شارٹ جواب یہ ہے کہ اتحاد ویسے ہی ہوگا جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اتحاد ویسے ہی ہوگا جیسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں صحابہ کرام نے نمونہ پیش کیا اتحاد و اتفاق کا۔ اتحاد کے لیے دوسرا پہلو یہ ہے کہ جتنی قرآن و سنت میں اتحاد کی بنیادیں بتائی گئی ہیں ان بنیادوں کو مضبوط کرنا ہوگا، اور جتنی اختلافات کی بنیادیں بتائی گئی ہیں ان بنیادوں کو اکھاڑ کر پھینک دینا ہوگا۔ یہ چھوٹا موٹا اور معمولی کام نہیں ہے، اسی کو تو ماننے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں۔ سب سے پہلا اختلاف، آپ اختلاف کی تاریخ دیکھیے، اختلاف کو ہم کو اکھاڑ کر پھینکنا ہے۔ پہلا اختلاف، سب سے پہلا اختلاف، اگر یہ اختلاف اس کا نام دیا جانا درست ہو تو ابلیس نے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں
حضرت آدم علیہ السلام کے سجدے کا حکم دیا گیا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، جب ہم نے کہا کہ آدم کو سجدہ ریز ہو جاؤ، سب نے کر لیا سجدہ، فرشتوں نے، سوائے ابلیس کے۔ ابلیس فرشتہ نہیں ہے اور اللہ کہہ رہا ہے کہ فرشتوں کو حکم دیا۔ استثناء کرنے کے بعد سوال کرنا اور اس پر سرزنش کرنا، سوال و جواب کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ فرشتوں کی اکثریت تھی، اس لیے فرشتوں کو کہا گیا، اور مقصود مخاطب ابلیس بھی تھا۔ اس نے انکار کیا، وجہ کیا تھی؟ ابا واستکبر، انکار کیا اور استکبار کیا۔ یہ ایک مستقل عنوان ہے، اگر یہ عنوان ہوتا تو میں اس پر استکبار، تکبر، گھمنڈ، انانیت، اس کو چاہے جس لفظ سے تعبیر کر لے، غرور، یہ سب مفہوم میں شامل ہے۔ اور ایک ہی چیز ہے لگ بھگ، اس استکبار کی بنیاد پر اس نے سجدہ نہیں کیا، اور اہل علم یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ اسے حسد ہو گئی کہ آدم کو یہ مقام کیوں مل رہا ہے۔ تو پہلا حسد، اور اس حسد نے اس کو تکبر میں مبتلا کیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا، اور اپنے آپ کو جب بڑا سمجھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو لائق تعمیل نہیں سمجھا۔ اس نے کہا لما، کیا ہے، میں اس کو کیوں سجدہ کروں؟ خلقتہ من طین خلقتنی من نار خلقتنی من نار، اسے تو نے مٹی سے بنایا، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، آدم سے بہتر ہوں، تو نے اسے مٹی سے بنایا اور مجھے آگ سے بنایا، میں کیسے سجدہ کر دوں؟ یہ الگ بحث ہے کہ ابلیس کا یہ قیاس اور یہ اندازہ یا یہ استدلال بھی صحیح نہیں تھا کہ مٹی آگ مٹی سے بہتر ہے۔ علامہ ابن تیمیہ نے اس کے 4 یا 5 جواب دیے ہیں، فی الحال میں ادھر نہیں جاتا۔ بنیادی طور سے یہاں اللہ کے حکم سے کی مخالفت اور اختلاف کیا ابلیس نے۔ بنیادی وجہ کیا تھی؟ استکبار۔ پوری انسانی تاریخ دیکھ لیجئے، ابلیس کی سنت پر عمل کرنے والے جتنے بھی لوگ گزرے ہیں وہ اختلاف کرنے والے ہیں۔ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام کی قوموں نے انبیاء کی دعوت کو، دلائل کو دیکھنے کے باوجود قبول نہیں کیا، قرآن نے عام طور سے ان کے بارے میں آپ جگہ کہ یستکبرون عن آیات اللہ، وہ اللہ کی آیتوں سے استکبار کرتے رہے۔ فرعون کے بارے میں کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے تمام دلائل دیکھ لیے، وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا، اور دوسری جگہوں پہ استکبار بھی کیا کہ فرعون نے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لائے ہوئی دلیلوں، نشانیوں، معجزات کا انکار کیا، حالانکہ ان کے دلوں کو اس پر یقین تھا، یہ اللہ فرما رہا ہے واستيقنتها بها انفسهم۔ فرعون کو بھی یقین تھا کہ جو موسیٰ پیش کر رہے ہیں وہ حق ہے، یقین جانتے ہوئے بھی قبول کیوں نہیں کیا؟ ظلم و علوا، ظلم کرتے ہوئے، ہٹ دھرمی کرتے ہوئے اور بلندی چاہتے ہوئے، تکبر اور گھمنڈ میں مبتلا ہو کر۔ دوسری جگہوں پر یستکبرون کا بھی لفظ ہے، استکبار کرتے ہوئے نہیں مانا۔ یہ بڑی بڑی باتیں، ان الذین یجادلون فی آیاتنا ان الذین یجادلون فی آیاتنا بغیر سلطان اتاہم ان فی قلوبہم الا کبر، سورہ حامیم سجدہ کی آیت ہے۔ جو لوگ سورہ مومن کی، کہ جو لوگ ہماری آیتوں کے سلسلے میں بغیر کسی سلطان و دلیل کے جھگڑا کرتے ہیں، ان کے دلوں میں کبر ہے۔ دراصل اللہ کی آیتوں کو نہ ماننا اور اختلاف کرنا، اس کی بنیاد بتائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ دلوں میں کبر ہے، گھمنڈ ہے۔ اب آپ کہیں گے، ایسی اور بھی مثالیں ہیں، آپ کہیں گے کہ تکبر کی بنیاد پر جتنی مثالیں میں دے رہا ہوں کفار کی دے رہا ہوں۔ ایک مثال چھوٹی سی دوں، حالانکہ یہ مستقل عنوان ہو سکتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھا رہا تھا، وہ فاکل بشمالہ، اپنے بائیں ہاتھ سے، الٹے ہاتھ سے کھانے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل بیمینک، ارے تم سیدھے ہاتھ سے کھاؤ۔ اس نے کہا لا استطیع، مجھے سیدھے ہاتھ سے کھانے کی استطاعت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، جنہوں نے طائف والوں کو بد دعا نہیں دی، جنہوں نے کفار مکہ کو بہت ستانے پر بد دعا نہیں دی، احد میں مظالم ڈھانے والوں کو بد دعا نہیں دی تھی تو فوراً واپس لے لیا، انہوں نے اس شخص کو بد دعا دے دی، لستطعت، کہ تو کہتا ہے کہ میری طاقت نہیں ہے کہ میں سیدھے ہاتھ سے کھاؤں، اللہ تو اس کی استطاعت نہ رکھے۔ وجہ بتائی کیوں بد دعا دی۔ سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ما منعہ الا الکبر، اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، سنت، حدیث، حکم کو ماننے سے صرف تکبر نے روکا تھا۔ تکبر اور گھمنڈ نے، میں نہیں کھا سکتا، ہم اس کو یوں کہہ لیں، میں نہیں کھا سکتا،
جیسے آج ہم کسی کو اگر بتائیں کہ بھائی ایسے مت کھاؤ، سیدھے ہاتھ سے کھانا پیو اور کھانا کھاؤ، نہیں چلو کیا چھوٹی چھوٹی باتوں میں پڑے ہوئے، کیا فروعی مسائل میں پڑے ہوئے، چھوٹے چھوٹے معاملے میں. وہ مسئلہ چھوٹا ہو سکتا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ چھوٹا نہیں ہوتا. ایک مومن بندے کو اگر یہ پتہ چل جائے کہ میرے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ ہے، تو دنیا کی کوئی ہستی، کوئی شخصیت اس کے مقابلے میں اس کے خلاف کوئی نمونہ پیش کرتی ہے اس کے پیروں کی ٹھوکر میں ہوگا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کرے گا. اور اگر وہ نہیں کرتا ایسا تو وہ صاحب ایمان نہیں ہے، وہ صاحب کبر ہے، وہ صاحب کبر ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے حدیث قدسی میں فرمایا الکبریاء ردائی، کبریا بڑائی میری چادر ہے، والعظمت ازاری، اور عظمت میری چادر، میرا ازار ہے. فمن نازعنی فی واحد منہما اسکنتہ ناری، جو ان دونوں میں سے کسی چیز میں مجھ سے نزاع کرے گا میں اس کو اپنی جہنم میں ڈالوں گا، بھیانک عذاب دوں گا. لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. یہ سب مسلم شریف اور بخاری کی حدیثیں ہیں. اب ایک اختلاف کی بنیاد یہ ہے، میں نے یہ بنیاد صرف بتائی، وقت بڑا محدود ہے، تفصیل میں نہیں جا سکتا مزید، حالانکہ یہ بھی کچھ تفصیل ہو گئی. ہمارے یہاں بہت سارے لوگ جو اختلاف کرتے ہیں، اگر ان کو سمجھایا جائے کہ صاحب دیکھیے یہ ایسے نہیں ہے ایسے ہے، تو ان کو بھی تکبر گھیر لیتا ہے. ابھی میں نے کئی جگہ بیان کیا کہ ہمارے کوئی ایک دوست نے کہا کہ جامعہ سلفیہ سے فارغ ہونے والے کو سلفی کہتے ہیں، جامعہ محمدیہ سے فارغ ہونے والے کو محمدی کہتے ہیں، ندوہ سے فارغ ہونے والے کو ندوی کہتے ہیں، اس طرح کی نسبتیں ہیں. کہا ایک اور اصطلاح اب شروع کر دینی چاہیے. تو کہا میں نے پوچھا وہ کیا؟ کہا آج کل یہ ویب سائٹ اور واٹس ایپ پہ دیکھ کے ہمارے نوجوان عالم بن رہے ہیں، فتوے دیتے پھر رہے ہیں، تو ان کو ویب سائٹ ہی اور واٹس ایپ ہی بولا جائے. یہ ایک نسبت کر دی جائے، یہ علماء کی سننے کو تیار ہی نہیں ہے. اور ان کو جب بتایا جاتا ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ہماری انگلیوں پر لائبریریاں ہیں، علم ہے، افتاء ہے. ہم اگر انگلی گھماتے ہیں، موبائل کے بٹن دباتے ہیں یا انٹرنیٹ سے کانٹیکٹ کرتے ہیں تو لائبریریاں ہمارے سامنے ہوتی ہیں. انہیں ارشاد استاذ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. صحابہ کرام، تابعین، موقع ہوتا تو میں بیان کرتا، فتویٰ دینے میں ڈرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ مجھ سے کوئی فتویٰ پوچھتا تھا تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے. حلال و حرام کا کوئی مسئلہ پوچھتا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے. امام شعبی جو بہت سے صحابہ کے شاگرد ہیں، عامر بن شرحبیل، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے کا معاملہ یہ تھا کہ ایک آدمی سے اگر کوئی فتویٰ پوچھنے آتا تو وہ عالم پہلے دوسرے عالم کے پاس بھیجتا، مجھ سے زیادہ وہ جانتے ہیں ان کے پاس جائیے. وہ تیسرے کے پاس بھیجتا، وہ چوتھے کے پاس بھیجتا. امام شافعی کہتے ہیں گھوم پھر کر وہ پہلے کے پاس آتا. اور ایسا جو علماء کرام کرتے تھے وہ اس وجہ سے نہیں کہ ان کو علم نہیں تھا، وہ جواب نہیں دے سکتے تھے. بہت اہم بات ہے، نوجوان سوچیں، کوئی چھوٹا موٹا معاملہ نہیں ہے یہ. لا تقف ما لیس لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. یہ علماء کرام ڈرتے تھے اللہ کے ان احکامات کی وجہ سے. جس کا علم تمہیں نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑو، تمہاری آنکھ، کان اور دل و دماغ کے متعلق تم سے پوچھا جائے گا. یہ ذمہ داری کی بات ہے. محمد بن منقدر تابعی کہتے ہیں کہ اگر کوئی تم سے حلال حرام اور شریعت کا مسئلہ پوچھتا ہے تو بہت اچھی طرح غور کر لو، اس لیے کہ تم بندے اور اللہ کے درمیان نمائندہ بن رہے ہو. تم جو کہو گے وہ یہ سمجھے گا کہ اللہ کا دین یہ کہتا ہے. اگر وہ اللہ کا دین نہیں ہے تو تم جھوٹا انتساب کر رہے ہو اللہ کی طرف، رسول کی طرف. امام شافعی کہتے ہیں کہ یہ کم علمی کی وجہ سے نہیں ہوتا تھا کہ ایک عالم دوسرے کی طرف بھیجتا تھا، یہ تورع، احتیاط اور اللہ کے خوف کی وجہ سے ہوتا تھا. امام احمد کہتے ہیں کہ اس آدمی کو فتویٰ نہیں دینا چاہیے جو کم سے کم 1,00,000 حدیثیں حفظ نہ رکھا ہو. اس معیار پہ تو آج کے مفتیان بھی نہیں بیٹھیں گے. اور ہمارے چلتے پھرتے آدمی 2 کتابیں پڑھ کر، واٹس ایپ کی آدھی ادھوری تحقیقات دیکھ کر، ویب سائٹس کی اور دوسرے کسی عالم کی آدھی ادھوری تحقیقات دیکھ کر علماء کو چیلنج کرتے ہیں، اپنے آپ کو علماء سے بے نیاز سمجھتے ہیں. یہ خارجیت کی طرف جاتے ہیں. آج دنیا کا بہت بڑا فتنہ ہے یہ عقلیت پسندی، اعتزال جدید دور کا، جو کہیں اخوانیت کی شکل میں اور تحریکیت کی شکل میں مسلمانوں کے درمیان تفریق کرتے ہوئے اور قتل و غارت گری کا فتویٰ دیتے ہوئے نظر آئے گی. اور اس چیز نے آج پورے عالم اسلام کو ہلا کر رکھ دیا ہے. کتنے علماء کے خون کو جائز قرار دیا. بڑے بڑے نام ہم فہرست گنا سکتے ہیں. میرے پاس 10 کتابیں اس وقت موجود ہیں جس میں ان کی تاریخ بتائی گئی ہے کہ یہ آدمی جو ہے کافر ہو گیا، اسلام کے خلاف کیا، اس لیے اس کا قتل واجب ہے، یہ مرتد ہے، اس کو گولی سے شوٹ کر دیا جائے. بڑے بڑے علماء کو شوٹ کر دیا، حکام کو شوٹ کیا، شام میں، سوڈان میں، عرب کے مختلف ملکوں میں اور مصر میں ان کی وہ دھیگا مستی مچی. آج ہمارے نوجوان ان کے کچھ دکھائی دینے والے نعروں سے متاثر ہو جاتے ہیں. میں عنوان میں تھوڑا سا
بظاہر ہٹ رہا ہوں، یہ چیز آگے کے نقطے میں آئے گی، میں انشاءاللہ وہاں تھوڑا سا بیان کروں گا کہ یہ تحریکیت اور صوفیت دو اتنے بڑے فتنے ہیں جس نے آج پورے عالم اسلام کو تباہ کر کے رکھا ہے، اور اختلاف کی بنیادوں کو مضبوط، اتحاد کی بنیادوں کو انتہائی کمزور کر کے رکھا ہے۔ اگر میں اس کی تفصیلات کو بیان کروں تو لوگ یہ کہیں گے کہ مولوی صاحب دور سے آ کے اختلافی مسائل پر گفتگو کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم بیماری کا علاج کرنا چاہتے ہیں، اختلافات ہیں اور اختلافات بیماری ہے، یہ کوئی بھی انکار نہیں کرے گا۔ اگر ہم بیماری کا علاج کرنا چاہتے ہیں تو بیماری کے اسباب کو تو ڈھونڈنا پڑے گا۔ اس لیے میں نے یہ بتایا کہ اختلاف ختم کر کے اتحاد قائم کرنا ہے تو پہلے یہ دیکھیے، سب سے پہلا اختلاف تکبر کی وجہ سے قائم ہوا، اور یہ جتنے لوگ کسی بھی شکل میں قرآن حدیث کا انکار کرتے ہیں، میں نے یہ جو چند دلیلیں دی یہ ثابت کرنے کی کوشش کی، استدلال کیا قرآن سے اور حدیثوں سے، کہ جو لوگ بھی قرآن و حدیث کی بات کو نہیں مانتے کسی بھی بہانے سے، وہ اگر دلیل ہے اجتہادی مسائل میں تو ان کے لیے عذر ہو سکتا ہے، لیکن دلیل بنیادی طور سے نہیں ہے۔ ایسی چیز کو بہانہ بناتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کا طریقہ ہے، ہمارے امام کا یہ مسلک ہے، ہمارے مفتی صاحب کا یہ فتویٰ ہے، ہماری عقل میں یہ بات نہیں آتی۔ اگر اس قسم کی چیزوں کو دلیل بنا کر وہ قرآن و حدیث کے حکم کو رد کرتے ہیں، پامال کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، تو وہ اپنے اندر دراصل انانیت اور تکبر رکھتے ہیں۔ اتحاد قائم کرنا ہے تو اس بیماری کا علاج بہت ضروری ہے۔ تکبر سے انسان جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو انکار کر کے کبھی کبھی کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ تکبر کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ شرک کے جیسا نظر آئے گا، جو الکبریاء اور ردائی والی بات میں نے بیان کی کہ اللہ سب سے بڑا ہے، نماز میں اذان میں سب کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، لیکن عمل سے کہتا ہے کہ نہیں میں بڑا ہوں۔ بہن کا حصہ کھا لیا، آدمی سمجھانے گیا، مولوی صاحب اس کو سمجھا رہے ہیں کہ بھائی تمہاری بہن کمزور ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے آتو کل ذی حق حقہ، ہر حقدار کو اس کا حق دو۔ میں نے کمایا میں کیسے دے دوں بہن کو، بیٹی کو، فلاں اور فلاں کو؟ اللہ کی بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ نہ سمجھ میں آنا یہ تکبر کی بنیاد پر ہے، اس کا علاج ضروری ہے۔ قرآن و حدیث کو نہ ماننے کی ایک بنیاد یہ تکبر ہے۔ دوسری بنیاد، دوسرا اختلاف جو دنیا کی زندگی کے چلنے کے بعد بڑا، جس کو قرآن و حدیث نے نقل کیا، وہ حابیل و قابیل کا جھگڑا ہے۔ حابیل اور قابیل کا جھگڑا بھی آپ جانتے ہیں، تفصیل میں نہیں جاتا، قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے، حدیث میں اس کی تھوڑی سی تفصیل موجود ہے۔ ان دونوں نے قربانی پیش کی، اذ قرب قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر۔ قرآن نے کہا دونوں میں سے ایک کی قربانی قبول ہوئی، دو کی نہیں ہوئی، دوسرے نے حسد کا شکار ہوا کہ یہ میرے مقابلے میں یہ ہے۔ کچھ روایتیں یہ بیان کی جاتی ہے جس کی سند کا کوئی پتہ نہیں ہے، مجھے نہیں علم ہے، کہ حابیل کے ساتھ اور قابیل کے ساتھ جو بہنیں پیدا ہوئی تھیں اس وقت طریقہ یہ تھا کہ جو جس کے ساتھ میں جو پیدا ہوئی ہے لڑکی، اس سے شادی نہیں ہوگی، دوسرے والے سے جو ساتھ میں پیدا ہوئی اس سے شادی ہوگی۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ قابیل یہ چاہتا تھا کہ اس کے ساتھ میں جو بچی پیدا ہوئی اس سے شادی کرے، وہ زیادہ پسند تھی، خوبصورت تھی، اور قرآن کہتا ہے کہ قربانی پیش کی، ایک کی قبول ہوئی ایک کی نہیں۔ اگر دونوں کو، قرآن والی بات تو زیادہ مضبوط ہوگی، اگر اس روایت کو بھی مانیں اور دونوں کو ملا لیں تو ایک وجہ حسد بنتی ہے، ایک ہے شہوت، نفس کی خواہش۔ قابیل کو حسد ہو گئی اپنے بھائی سے، قابیل کو اپنے بھائی کی قسمت پر لالچ آ گیا کہ اس کی قسمت کو اپنے طور پہ لینا چاہ رہا تھا۔ تو یہ لالچ اور حسد اختلاف کی دوسری بڑی بنیاد، جس کی وجہ سے انسان قتل کرتا ہے۔ آج جو جتنے ہمارے یہاں قتل و غارت گری چل رہی ہے، اس میں ایک جڑ، بہت بڑی جڑ بنیاد نظر آئے گی کہ دوسرے لوگ، ایک آدمی دوسرے لوگ سے حسد کے شکار ہے۔ یہ حسد اور تکبر جو میں نے بیان کیا، اس میں ایک پوائنٹ، ایک پہلو یہ نظر میں رہے کہ یہ صرف انفرادی نہیں ہوتا، یہ اجتماعی بھی ہوتا ہے۔ یہ تکبر، حسد جب اجتماعی شکل اختیار کرتا ہے تو یہ قومی اور اجتماعی تعصب بن جاتا ہے۔ یہودیوں کا تعصب نسلی بن گیا کہ یہودی اللہ کے بیٹے ہیں، اصلی انسان وہی ہیں، باقی سب سور اور کتے ہیں، اور ان کے ساتھ چاہے جو سلوک کیا جا سکتا ہے وغیرہ وغیرہ، ان کی تلمودی تعلیم ہے۔ یہی چیز ہندو میں، برہمنوں میں نسلی دین بن گیا۔ یہی چیز نازی میں تھی، ہٹلر نے اس نشے میں چور کر کے قوم کو پوری دنیا میں غلبہ حاصل کرنے کا جوش دلا دیا اور جنگ عظیم رونما ہوئی، لیکن اس میں بھی کہتے ہیں کہ پیچھے یہودی تھے، بنیاد یہودی تھے۔ خیر وہ ایک دوسری بحث ہے۔ اجتماعی جب تعصب پیدا ہوتا ہے تو یہ تعصب بھی انسان کو حق کے قبول کرنے میں رکاوٹ بنتا ہے۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں کہ ابو جہل، ابو لہب اور دنیا کے اور ایسے بہت سارے سرداران قریش، کفار کے سردار،
اس لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو قبول نہیں کرنے پر آمادہ ہوئے کہ سرداری چلی جائے گی، قوم کا نام ہے، باپ دادا کا دین ہے، یہ سب مجروح ہو جائے گا۔ ٹھیک اسی طریقے سے آج مسلمانوں میں جو مختلف اختلافات ہیں، جس کو لوگوں نے مضبوط کر رکھا ہے اپنی اپنی دکان اور پہچان کو، وہ اس وجہ سے کہ اگر ہم اتحاد و اتفاق کے قرآن و حدیث کی تعلیم پر لبیک کہتے ہیں تو ہمارا اپنا گروہی وجود اور مفادات مجروح ہو جائیں گے، گم ہو جائیں گے۔ موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ اگر ہم دریا میں مل جائیں گے تو ہماری انفرادی شناخت کہاں رہے گی؟ ہماری دکانیں بند ہو جائیں گی۔ ہم یہاں سردار ہیں، یہاں اکابرین ہیں، ہر گروہ کے اپنے اپنے اکابرین ہیں، ان کے بڑے ہیں، ان کے مفتی صاحب ہیں، ان کے فلاں صاحب ہیں۔ اب وہ اپنی اپنی دکان چلا رہے ہیں، ان کے پیچھے ان کے حلقے ہیں، اور مخالفتوں میں کبھی کبھی اب میں اگر آپ کو کسی کو دشمن سمجھتے ہیں اور اس کے خلاف میں تقریر کر رہا ہوں تو آپ مجھے کاندھے پہ بٹھائیں گے، تحفے ہدیے دیں گے، میری دکان چل رہی ہے تو میں جو ہے دیکھ رہا ہوں کہ یہ اس میں خوش ہیں، میں اس اختلاف پر قائم رکھے ہوئے ہوں، اپنی دکان کو قائم رکھے ہوئے ہوں۔ یہ لالچ، یہ گروہی تعصب جس کے پیچھے لالچ کام کرتا ہے، یہ اختلاف کا ایک سبب ہے۔ برادریوں میں، مسالک میں اختلاف کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے، اختلاف کی ایک بہت بڑی وجہ ہے بدعت۔ میں صرف اشارہ کروں ورنہ میرا مضمون انتہائی ادھورا رہ جائے گا۔ قوم نوح میں سب سے پہلے شرک کا آغاز ہوا۔ یہ شرک شروع ہوا پہلے بدعت سے، اسی لیے کہا گیا کہ بدعت شرک کا دروازہ ہے۔ انہوں نے اپنے قوم کے 5 نیک صالح لوگوں کی تصویریں بنائی، بت بنائے۔ قرآن نے اس کا ذکر کیا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی تشریح کی، بخاری میں موجود ہے۔ قرآن نے کہا ان لوگوں نے آپس میں کہا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، یہ ان معبودوں کو چھوڑو نہیں، ود سوا یغوث یعوق نسر، یہ 5 لوگ ہیں، ان کو چھوڑنا نہیں، ان کو پکڑ کے رکھو۔ شیطان نے ورغلایا کہ دیکھو یہ اچھے اچھے لوگ ہیں، جلدی جلدی موت ہو گئی، ان کی یادگار بنا لو، تصویریں مجسمے بنا لیے۔ شریعت میں اس کا حکم نہیں تھا، یہ تصویریں بنائی گئی، اس کی بنیاد پر یعنی یہ دین میں نئے کام تھا، بدعت تھی، یہ بدعت اختیار کی۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ جس قوم نے، جس نسل نے بتوں کو بنایا تھا، تصویریں بنائی تھی، انہوں نے ان کی پوجا نہیں کی تھی۔ جب یہ قوم، یہ نسل گزر گئی تو ان کی اولاد آئی، اگلی نسل کو شیطان نے آگے کہا تمہارے باپ دادا ان کے وسیلے سے اللہ کی قربت حاصل کرتے تھے، دعائیں مانگتے تھے، لہذا تم بھی ایسا ہی کرو۔ اور جب باپ دادا کی دلیل آ جاتی ہے تو دنیا دار جاہل لوگوں، اس میں جملہ ہے حضرت ابن عباس کا فلما نسی العلم عبدت، جب علم کو بھلا دیا گیا تو عبادت کی جانے لگی، شرک کیا جانے لگا۔ یہیں سے اختلاف کی ایک اور بنیاد پتہ چلی، علم کا نہ ہونا، یعنی جہالت۔ جہالت یہ سب سے بڑی مصیبت ہے، قوموں کی گمراہی اور مسلمانوں کے آپس کے اختلافات کی بھی۔ بہت سے لوگ اہل حق اور حق کے دشمن اس لیے ہیں کہ وہ جاہل ہیں، وہ حق کو پہچانتے نہیں ہیں۔ آج ہمیں دیکھیے ماحول کو اس طرح بنا دیا گیا ہے میڈیا کے شور و ہنگامے میں کہ اصلی خبریں لوگوں تک پہنچتی نہیں ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو اچھے لوگ ہیں لوگ ان کے دشمن ہیں۔ اہل حدیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، یہ صحابہ کو نہیں مانتے، یہ اماموں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ یہ تو پرانے چلے آ رہے ہیں گڑے ہوئے اختلافات، اعتراضات۔ آج کے واقعات جو ہوتے ہیں، جو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، آپ موبائل کے بٹن دبائیے، دنیا کے کسی بھی خطے میں اسی وقت بات کر لیجیے، آپ کے روابط ہیں، تعلقات ہیں، خبریں صحیح مل جائے گی کافی کچھ۔ اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ میڈیا میں کیا چھپتا ہے۔ شام کے واقعات ہو رہے ہیں، عراق کے واقعات ہو رہے ہیں، یہاں رافضیت اور شیعیت جو ہے وہ یہود و نصارہ کے ساتھ مل کر اخوانیت کا دست و پا بن کر سلفیت اور سنیت کا قتل عام کر رہی ہے، اور ہمارا میڈیا، ہمارے نوجوان گالیاں دیتے ہیں انہی کو جو مظلوم ہیں، جو اہل حق ہیں۔ کیوں؟ یہود و نصارہ جو خبریں دے رہے ہیں آپ کو، آپ اسی پر ایمان لا رہے ہو، آپ کو منہج پر اعتماد نہیں ہے کہ ایک آدمی اگر قرآن و سنت اور توحید و اتباع سنت کے منہج پر ہے تو اس کی بات زیادہ صحیح ہو سکتی ہے، اس کے خلاف اگر کوئی خبر ملتی ہے تو پہلے تحقیق کی جائے۔ ہمارا نوجوان میڈیا کا طبقہ جو یہودیوں کا اور یہاں ہندوستان میں ان کے زیر اثر لوگوں کا، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ روافض کا ان سے گہرا تحالف ہے۔ اگر میں ابھی اس موضوع کو چھیڑوں، اخوانیت والا حضرت مرسی صاحب جب مصر کے صدر بنے 2 مرتبہ ایران کا دورہ کیا، اس کے ایک ایلچی نے، میرے پاس ثبوت ہیں، اسرائیل کا دورہ کیا۔ صدام حسین کی حکومت کو گرانے کے بعد عبد المجید محسن یا عبد المحسن مجید اس طرح نام ہے، اخوانیوں کا بہت اہم رکن تھا عراق کا،
امریکہ نے نوری المالکی کی جو شیعوں کی حکومت بنائی عراق کے اندر، نوری المالکی کی، اس نوری المالکی نے لاکھوں سنیوں کو قتل کیا ہے. میں ہوا میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں احساس ذمہ داری کے ساتھ. میں اس مسلک کا بھی نہیں ہوں جہاں کسی مقصد سے جھوٹ بولنا جائز ہو. میرے پاس تحریری ثبوت شواہد ہیں. نوری المالکی وہ شخص ہے جس نے لاکھوں، میں ہزاروں نہیں کہہ رہا ہوں، لاکھوں، اور مبالغے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، حقیقت، لاکھوں سنیوں کو قتل کیا. کسی علاقے میں سنیوں کو دیکھتے ہی گولی مار دینے کا حکم تھا. اس سازشیں کیا ہے ہم ابھی سمجھ بھی نہیں پا رہے. 10 سال بعد پتہ چلے گا ایسا ایسا تھا. کون کس کی طرف ہے. اس حکومت میں جسے امریکہ نے بنایا اس میں اخوانی ممبر شریک ہے. یہ اسلام پسند کہتے ہیں ہم کو، اپنے آپ کو. میرے بھائیوں، نوجوانوں، اتحاد کی جو بنیاد ہے نا، ایک منہج صحیح ہے. یہ جتنی بڑی دولت ہے، نعمت ہے، قیمت ہے، کوئی چھوٹا آسان اور ہلکا پھلکا مضمون نہیں ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. بہت نازک، بہت اہم اور بہت بنیادی موضوع ہے. ہماری پوری دین، شریعت اور سارے اعمال کی عمارت اسی پہ کھڑی ہوتی ہے کہ آپ کی بنیاد اور منہج کیا ہے. منہج کی قیمت کو اگر آپ سمجھیں گے نا تو یہ چمکتے ہوئی چیزوں کو سے دھوکہ نہیں کھائیں گے، جھوٹی خبروں کے پیچھے بھاگیں گے نہیں. اگر ایک آدمی کا منہج صحیح نہیں ہے تو اس کے اعمال بھی صحیح نہیں ہو سکتے. حسنی مبارک کے خلاف جو تحریک چلانے والا باس تھا، لیڈر تھا، وہ قاہرہ کی چوک میں، کون سی چوک ہے وہ، تحریر چوک، وہ گوگل جو یہودیوں کی ایجنسی ہے ویب سائٹ پر، گوگل کا نمائندہ ہے وہ. میں کہا اسلام پسند کہتے ہیں. علامہ یوسف القرضاوی، اخوانیوں کے بہت نمایاں نام اور چہرے ہیں، ان کی ویب سائٹ چلتی ہے فتاووں کی. انہوں نے انٹرویو میں کہا، شیخ عبدالرحمن عثمان حمد کی کتاب ہے، میرے حوالے کے ساتھ ہے، ڈیٹ کے ساتھ، الجزیرہ پہ انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ الحریت کیا کہا، اہم الیہ من تطبیق الشریعہ، اس طرح کا جملہ کہا انہوں نے کہ حریت، آزادی، یہ جمہوریت کا جو نعرہ لگاتے ہیں نا پولیٹکس والا، سیاسی اسلام، تو انہوں نے کیا کہا کہ آزادی، وہ جو امریکہ اور یورپ کا نعرہ ہے، کہ یہ آزادی میرے نزدیک اسلام کی شریعت کی تطبیق اور تنفیذ سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے، زیادہ محبوب ہے، یہ زیادہ بہتر ہے. شیخ اشماوی، طارق سویدان، ان کے بیانات آپ پڑھیں گے تو آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے. طارق سویدان بحرین کا اخوانی ہے. اس نے جب کویت میں شیعوں کی لائبریری کا دورہ کیا تو وہاں شیعوں سے مخاطب ہو کے کہتا ہے، ان تريدون ان تسبوا ابا ہریرہ فلا تسبوه امامنا. اگر تم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دینا چاہتے ہو، برا بھلا کہتے تو ہمارے سامنے مت دو. یہ نہیں کہہ رہے مت دو گالی، ہمارے سامنے مت دو. یہ کون سا ایمان ہے بتائیے؟ کون سا منہج ماننے والے لوگ ہیں؟ ان کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں، ان کے دعووں کے پیچھے جو یہود و نصارہ کے کام آ رہے ہیں، جن کا نشانہ ہے. سعودی عرب نے پابندی لگائی تو ہم شکوہ کر رہے ہیں، چلا رہے ہیں. کیوں لگائی جانتے ہیں آپ؟ شریعت کے ساتھ خفیہ طور سے خطوط بانٹتے تھے. سعودی علماء کے خلاف ابن باز اور ابن صالح بن عثیمین کو اخوانی کہتے ہیں کہ یہ حیض اور نفاس کے علماء ہیں. یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ حیض اور نفاس کے مسائل بیان کرنے والے علماء ہیں، یہ ہمارے کام کے عالم نہیں ہیں. کس کو؟ شیخ ابن باز اور شیخ ابن عثیمین کو، جن کے جیسا دنیا میں موجودہ دور میں شاید کوئی دوسرا عالم نہیں تھا. ہر مقام پر جنہوں نے رہنمائی فرمائی، اور ان کا اثر ہمارے نوجوان قبول کرتے ہیں. ہمارے یہاں بھی علماء کرام اور بزرگوں اور جو تجربہ کار لوگ ہیں، ان کی عقل کو، ان کی باتوں کو یہ پیروں کے تلے رونتے ہیں. ارے علماء کو کیا سمجھتا ہے، بزرگوں کو کیا سمجھتا ہے، یہ بزدل ہے، یہ فلاں ہے، یہ ڈما ہے. آپ اپنے آپ کو بہادر کہہ کے دشمنوں کا آلہ کار بن رہے ہو، کھلونا بن رہے ہو، اپنے منہج سے اختلاف کر رہے ہو. اور مسلمانوں میں اختلاف کی خلیج، خود اپنے بزرگوں اور علماء سے اختلاف کر کے آپ کون سا اتحاد قائم کرو گے؟ آپ یہود و نصارہ کے ایجنڈے پہ چلتے ہو. تو اختلاف کی یہ بنیاد، یہ جڑی ملی جلی میں نے بیان کر دی. وقت کم ہے، افسوس کہ ہر ایک کی تفصیل، بہت ہی اہم نقطے ہیں اس میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تعلیم دی. آپ یہ دنوں صبح شام میں دعا کرو، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. صحیح مسلم کی 4 چیزیں مانگی، 4 چیزوں میں دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں آ گئی. میں نے صرف اللہم انی اسألک الہدی پہ 2 جمعہ کے خطبے دیے تھے مالیگاؤں میں. اب بتائیے یہاں کیا بیان کروں؟ میں تجھ سے، اے اللہ، میں تجھ سے ہدایت مانگتا ہوں. صحیح دین کی معرفت، علم، یہ جو ہے سب سے بنیادی اور سب سے اہم نعمت ہے اللہ کی.
اس نعمت کے نہ ہونے کی وجہ سے اختلافات ہیں، جھگڑے ہیں، انحرافات ہیں، آدمی دین کے نام پر گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہدایت کتنی ضروری ہے۔ اللہ کے رسول نے جو تعلیم دی ہم کو، ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی کہ آپ دعا مانگیے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا نہیں بلکہ اس پر قائم رکھ۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو ہدایت پہ نہیں ہیں، اس نماز میں آپ ہدایت کی دعا مانگ رہے ہیں، مطلب استقلال مانگ رہے ہیں، استقامت مانگ رہے ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کیونکہ انحراف اور گمراہی کے بہت سے راستے ہیں، بہت سارے منازل ہیں، آدمی کے قدم جگہ جگہ ڈگمگا جاتے ہیں، کوئی بھی چمکتی چیز نظر آئے، کوئی بھی شیطان بلانے والا گمراہی کے راستے پہ بلاتا ہے، ہمارے نوجوان، ہمارے بڑے چھوٹے، عورتیں مرد جو ہے گمراہی کے شکار ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ایک مسلمان کو، ایک انسان کو سب سے زیادہ جس دعا کی ضرورت ہے وہ یہ کہ ہم کو صراط مستقیم پر قائم رکھ پروردگار۔ اس لیے ہر نماز میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو تعلیم دی کہ یہ دعا مانگتے رہو۔ شیطان کے دو طریقے ہیں گمراہ کرنے کے، ایک اہل تفرید کو، ایک اہل افراد کو۔ اگر کوئی شبہات اور شہوات پسند انسان ہے، اگر آپ کو گناہوں میں مزہ آتا ہے تو آپ کو زنا، چوری، جوا، بدکاری، ان گناہوں کی طرف لے جائے گا۔ اور اگر کوئی دیندار آدمی ہے، دین کا بڑا شوق اور ذوق ہے، اس کے اندر جذبے کا مظاہرہ ہے، نوجوان ہے، داڑھی لمبی رکھ رہا ہے، دین پسند ہے، تو شیطان کا طریقہ کیا ہوتا ہے، دینداروں کو کیسے گمراہ کرتا ہے؟ یہ میں ایسے ہی نہیں بول رہا ہوں، اہل علم کا قول ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ دینداروں کو گمراہ کیسے کرتا ہے؟ ان کو افراط میں، غلو اور تشدد میں مبتلا کر دیتا ہے۔ غلو اور تشدد میں انہوں نے مثالیں دی، جیسے خارجیوں نے تشدد اختیار کیا، ان الحکم الا للہ، حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ نے ایک ایک حکم بنا کر آپس میں مصالحت کا راستہ اختیار کیا، تو انہوں نے کہا ارے قرآن کہتا ہے ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف اللہ کا، حاکم صرف اللہ ہے، اور یہ لوگ انسانوں کو بنا رہے ہیں، یہ کافر ہو گئے، اسلام کے خلاف ہو گئے۔ وہی جو اخوانی کہتے ہیں کہ یہ جو دنیا کے قانون کو ماننے والے لوگ ہیں، ووٹ دینے والے ہیں، پہلے مولانا مودودی صاحب کا فتویٰ تھا، آج جماعت اسلامی الیکشن میں کھڑی ہو رہی ہے، میں ان پر طنز نہیں کر رہا ہوں، غور کرنے کی بات ہے۔ شرک اور عقیدے کی چیزیں بدلتی نہیں ہیں، انہوں نے پہلے کہا تھا کہ ووٹ دینا شرک ہے، آج الیکشن میں کھڑے ہو رہے ہیں۔ ووٹ دینا شرک کیسے تھا؟ طاغوت کی حکومت آپ مان رہے ہیں۔ کیا استدلال تھا؟ یہی وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جس نے اللہ کے نازل کیے ہوئے حکم کے بغیر جو ہے فیصلہ کیا، یہ کافر ہے۔ کوئی مسلمان اچھا برا اگر کوئی ہو، یہاں تو چلیے مسجد میں دیندار لوگ ہیں، اگر سڑک پر کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہو جو مسجد سے زیادہ تعلق نہیں رکھتا، اس سے پوچھیے کہ جب آپ کسی ممبر پارلیمنٹ کو، ممبر اسمبلی کو ووٹ دیتے ہو تو کیا یہ سمجھتے ہو کہ یہ اسمبلی میں یا پارلیمنٹ میں جو قانون بنائے گا، اس کا بنایا ہوا قانون اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے قانون کے جیسا ہوگا؟ کوئی مانتا ہے ایسا؟ ظاہر سی بات ہے نہیں۔ اور اگر آپ صرف ووٹ میں نہیں مانگتے تو آپ پھر سرکاری نوکری مت کیجیے، راشن کارڈ مت بنوائیے، کیونکہ آپ کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور یہ کافر اور طاغوتی حکومت بنا رہی ہے۔ خیر یہ بحث دوسری ہے، میں یہ اشارہ صرف کرنا چاہتا ہوں کہ گمراہی آئی، اور اس گمراہی کی بنیاد پر بڑے بڑے مسلمانوں کو فتح، خارجیوں نے حضرت علی، حضرت امیر معاویہ، حضرت عمرو بن عاص، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہم، ایسے ایسے صحابہ کرام کو کافر کہہ دیا اور ان کے قتل کو جائز بلکہ ضروری قرار دیا۔ ایک ہی رات میں فجر کے ٹائم پلان بنا کے 3 صحابہ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، حضرت علی، عمرو بن عاص اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہم، تینوں پر حملہ کرنے کے لیے آدمی مقرر کر دیے گئے۔ حضرت عمرو بن عاص بیمار تھے، نماز کے لیے نکل نہیں سکے فجر کے دن، حضرت امیر معاویہ بچ گئے حملے سے، حضرت علی پر عبد الرحمن ابن ملجم کا وار کامیاب ہو گیا۔ یہ خارجی تھے۔ علماء عرب، علامہ البانی، علامہ ابن باز، ابن عثیمین اور علامہ ابن جبرین اور دنیا کے بہت سارے علماء یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ تکفیری گروہ، مکفرین ہیں جو اخوانیت یا کسی بھی تحریکیت کے نام پر آج مسلمانوں کے اس بنیاد پر کافر اور واجب القتل کہتے ہیں۔ وہ خارجیوں کے نقش قدم پر، اہل سنت والجماعت کے موقف پر نہیں ہے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو طریقہ ہے یہ منہج صحیح سے ہٹا ہوا ہے، آپ اس سے متاثر کیسے ہوتے ہیں؟ یہ منہج صحیح پر نہیں ہے، اور یہ شیعوں سے ساز باز رکھنے والے سلفیوں کو گالی دے رہے ہیں، سعودی عرب کو گالی دے رہے ہیں۔ سعودی عرب کی کوششوں سے کتنے لوگ یورپ میں مسلمان ہو رہے ہیں، ویٹیکن سٹی میں سعودی عرب کی محنت سے جو ہے اسلامک سینٹر بن گیا، پورے افریقہ میں سعودی عرب کے مبلغین کام کر رہے ہیں۔ ہندوستان کا کوئی بڑا ادارہ، کوئی بڑی مسجد بغیر سعودی عرب اور کویت کے تعاون کے نہیں بن رہی ہے۔ ان کے بڑے بڑے ادارے کام کر رہے ہیں، اور جن لوگوں جو گالی دے رہے ہیں انہوں نے بھی چندے لیے۔ یہ ساری حسنات یک لخت ختم کر کے اس کی مخالفت پر آمادہ ہو گئے۔ ہمارے ایک بہت بڑے عالم جو ہیں سعودی کا جب وفد آتا ہے ان کے ادارے میں تو وہاں احتجاج کے لیے کالی پٹی باندھتے ہیں، وہ وفد کینسل کر کے ایران کے سفیروں کا استقبال کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں،
بات تھوڑی پھسل گئی، موضوع سے بظاہر ہٹ رہی ہے، لیکن یہ چونکہ آج کے دور کا سلگتا مسئلہ ہے اور یہ بھی اختلافات کی بنیاد ہے جس نے دلوں کو کاٹ دیا ہے اہل حق سے، علماء کے تعلق سے اپنے نوجوانوں کو بدزن کر دیا، وہ اپنے طور سے دین کا کام کر رہے ہیں، علماء الگ پڑ رہے ہیں، دونوں چاہتے ہیں کہ مضبوطی ہو، ان کو ان سے شکایت ہے، ان کو ان سے شکایت ہے، حالانکہ آپ کبھی علماء سے بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ ابھی میرے واٹس ایپ پہ ایک نیا تازہ میسج آیا ہے کہ قرآن نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جانے لگے طور پر تو اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ میرے بعد میرے جانشین بننا، وَأَصْلِحْ، اور اصلاح کرنا اور ایسا نہ کرنا۔ تو انہوں اس سے سبق کیا نکالا کہ ایک نبی کو نصیحت کر رہا ہے، نبی کو نصیحت کی ضرورت ہے، تو آپ اور ہم کس کھیت کی مولی ہے؟ ہم کو ضرورت نہیں ہے، آپ اتنے بڑے عالم بن گئے کہ کوئی عالم اگر آپ کی رہنمائی کرتا ہے تو خارجیوں نے جب وہ گمراہی اختیار کی، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے جا کے ان سے سوال پوچھے کہ تمہارے کیا اعتراضات ہیں، 3 اعتراضات بتایا، قرآن سے جواب دیا، اس میں سے 4,000 لوگوں نے توبہ کر لی۔ حضرت یزید الفقیر کی روایت مسلم شریف میں امام مسلم نے تفصیلی نقل کی ہے کہ ہم خارجیوں کی رائے سے متفق تھے، عراق سے ہم سفر کے لیے نکلے، حج پہ گئے، وہاں دیکھا حضرت جابر، ایک بزرگ آدمی درس دے رہے ہیں، لوگ سن رہے ہیں، دیکھا، پوچھا کون ہے، کہا صحابی رسول حضرت جابر ہے، جابر بن عبداللہ۔ ہم نے پوچھا، وہ جہنمیوں کا تذکرہ کرنے لگے، تو ہم نے پوچھا کہ صحابی رسول یہ آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں کہتا ہے کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم اعیدوا فیہا، سورہ حج میں کہتا ہے کہ جب بھی جہنمی جہنم سے نکلنا چاہیں گے کسی غم اور تکلیف سے تو ان کو پھر سے مار کر واپس کر دیا جائے گا، اور آپ کہتے ہو کہ جہنمی جہنم سے نکل سکتا ہے، شفاعت کے ذریعے اور دوسرے ذرائع سے عذاب سزا بھگت کر اہل توحید نکلے گے نا، یہ متواتر حدیثوں سے ثابت ہے۔ تو حضرت جابر نے ان سے سوال کیا کہ کیا تم قرآن پڑھتے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا اس میں پڑھا ہے کہ مقام محمود ہے؟ کہا ہاں۔ کہا اللہ کے رسول نے یہ بیان فرمایا مقام محمود میں اس طریقے سے سفارش ہوگی، لوگ انبیاء کے پاس سے پھر رسول کے پاس جب آئیں گے قیامت کے دن میدان محشر میں آپ سجدہ ریز ہوں گے، حمد و ثنا کریں گے، اللہ تعالیٰ اجازت دے گا، سر اٹھائیے، مانگیے، دیا جائے گا، وہ سفارش کیجیے، سفارش قبول کی جائے گی، پھر اس کے بعد یہ ہوگا اور آپ پھر ایسی سفارش کریں گے۔ یزید الفقیر کہتے ہیں کہ ان کی باتیں سننے کے بعد ہم جب وہاں سے اٹھے تو ہمارے وفد میں جتنے لوگ تھے کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا جو خارجیت سے متاثر تھے اور خارجیت کی طرف گئے ہوں، سب نے کہا کہ یہ بزرگ صحابی رسول ہے، یہ جھوٹ نہیں بیان کر سکتے۔ اس سے لوگوں نے استدلال کیا کہ اگر آپ کسی ماحول کی چمک دمک سے، کسی فکر سے متاثر ہوتے ہیں تو آپ کو اپنی فکر کا علاج کرنے کے لیے قرآن و حدیث جاننے والے علماء کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ قرآن و حدیث جاننے والے قابل اعتماد علماء، وہ نہیں جو دکان چلا رہے ہیں، جو علماء سو ہیں، جو بدعت اور شرک کو تقویت دیتے ہیں، قابل اعتماد علماء۔ تو شرک کی ایک بنیاد یہ جہالت ہے، الہدیٰ کے نہ ہونے کی وجہ سے ساری برائیاں آتی ہیں، اور جتنے بھی اختلافات ہیں، بدعات ہیں، شرکیات ہیں دنیا کے اندر، ان کی سب کی جڑ میں آپ کو جہالت ضرور ملے گی۔ آج بہت سے لوگ مسلمان ہوتے ہیں کافر، یہود، نصارہ، ہنود ہو رہے ہیں، ہماری بدعملیوں کے باوجود، کوتاہیوں اور کمزوریوں کے باوجود۔ یہ اسلام کی کشش اور صداقت اور حقانیت ہے کہ لوگ اس کے حسن فطرت سے، فطری حسن سے جو ہے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتے، لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، لوگ مسلک کتاب و سنت قبول کر رہے ہیں۔ کیوں؟ ان کو جب معلوم ہوتا ہے کہ یہ یہاں دلائل ہیں قبول کرتے ہیں، اس کا مطلب جب وہ اپنے پچھلے مذہب اور مسلک پر تھے تو اس وقت وہ جہالت کا شکار تھے۔ ہر وقت ہمیں دعا کرنی چاہیے، اللہم انی اسألک الہدیٰ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے اپنے دین پر ہمارے دل کو قائم رکھ۔ اختلاف کی یہ جتنی ساری بنیادیں ہیں، وقت بہت سمٹتا جا رہا ہے، اس کے بالمقابل ضروری ہے کہ ہم اتحاد کی بنیادوں کو قائم کریں، اختلاف کی بنیادوں کو اکھیڑ کر پھینک دیں۔ میں نے کچھ چھوڑ دیا اس میں اختلاف کی بنیادوں میں، اس لیے کہ وقت اجازت نہیں دے رہا ہے۔ میں نے جو قرآن کی آیتیں پڑھی ان کے ترجمے میں اتحاد و اتفاق کی بنیادیں موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ ایک آیت آخر تک، اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقہ فرقہ نہ بنو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ اسلام۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ عبداللہ ابن مسعود نے ایک تفسیر یہ کی کہ اللہ کی رسی جماعت ہے۔ اللہ کی رسی کو کہا انہوں نے کہ الجماعت، کون سی جماعت؟ قرآن و حدیث کو ماننے والی جماعت۔ تو اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑو مطلب جماعت کو تھام لو۔ شیخ اسماعیل انصاری عقیدے کی ایک کتاب ہے، قدیم عالم ہے،
انہوں نے بیان کیا ایک لمبی عبارت میں، انہوں نے کہتے کہ السنۃ ہی الجماع والجماعۃ ہی السنہ، سنت جماعت ہے اور جماعت سنت ہے، اگر آپ جماعت سے الگ ہیں تو سنت پر نہیں ہے۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا، سب مل کر اللہ کی رسی کو، یہاں انفرادیت نہیں ہے۔ اسلام نے اتحاد و اتفاق کی تعلیم کتنی دی ہے، میں نے ان پہلوؤں کو بیان نہیں کیا کہ وہ آپ سنتے رہتے ہیں۔ نماز اجتماعیت کا سبق دیتی ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی اجتماعیت کو قائم کرتی ہے، دلوں کو جوڑتی ہے، محبت قائم کرتی ہے۔ حج میں اجتماعیت کا جیسا درس ہے، مستشرقین اور مغربی علماء کا کہنا ہے کہ مسلمانوں کی عبادت حج جس طریقے سے اجتماعیت کو قائم کرنے میں کامیاب ہے اور ہر سال کامیابی سے ہوتا ہے، ایسا دنیا میں کوئی مذہب اس میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ ایک لباس، زبان پر ایک نعرہ لبیک اللہم لبیک، ایک جگہ طواف کر رہے ہیں، عرفات اور مینا میں اکٹھا سب ایک عمل کر رہے ہیں، اور اتنے بڑے اجتماع میں ویسی بھگدڑ نہیں ہوتی جہاں دنیا کے کسی بھی ایسے اجتماع میں جیسی بھگدڑ ہو جاتی۔ حج میں اجتماعیت کی تعلیم، کوئی بھی عمل آپ کو شاید ہی ایسا ملے جہاں کسی نہ کسی عیدین کو منایا جائے تو اجتماعیت کے ساتھ۔ آپ اپنی عید کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، اپنے بچوں اور اپنا خیال نہ کریں بلکہ صدقۃ الفطر دیں، قربانی کریں، گوشت پہنچائیں، سماج کے لوگوں کو جوڑ کے چلیں، دلوں کو جوڑنے کا۔ اسلام نے اتحاد کو قائم کرنے کے سب سے زیادہ مواقع دیے، تعلیمات دی، اور اختلاف کی جتنی بنیادیں ہو سکتی ہیں، گھر میں اختلاف، بھائی بھائی میں اختلاف، جماعت میں اختلاف، رشتے اور برادری میں اختلاف، مسلک اور مسلک کا اختلاف، ساری بنیادوں کو ڈھا دیا اسلام نے۔ ہم نہ مانے الگ بات، عصبیت، انانیت، لالچ، تقلید، بدعت، شرک، سب کو حرام کیا اسلام۔ اگر ان حرام چیزوں کو ہم اپنی زندگی میں کھرچ کر پھینک دیں، مسلمان ایک جان ہو جائیں گے۔ وَأَنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ، یہ امت تمہاری ایک امت ہے اور میں تمہارا پروردگار ہوں، میری ہی عبادت کرو۔ توحید صرف میری اختیار کرو، صرف میری عبادت کرو گے تو ایک نتیجہ یہ آئے گا کہ آپس میں اختلاف نہیں ہوگا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوط تھام لو، جمیعاً، سب مل کر، اکیلے اکیلے نہیں کہا۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقہ فرقہ نہ بنو۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اہل علم نے کہا کہ فرقہ فرقہ اگر آپ بن رہے ہیں تو اس کا مطلب اللہ کی رسی کو نہیں پکڑا ہے۔ فرقہ فرقہ اگر ہے، آج مسلمانوں میں فرقہ ہے، اس کا مطلب اللہ کی رسی کو، جو لوگ فرقے میں ہیں وہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے نہیں پکڑے ہیں۔ اور فرقہ کون ہے؟ جو رسول کی اتباع کر رہے ہیں، وہ تو اللہ کا حکم ہے، وہ فرقہ نہیں بن رہے ہیں، وہ تو ایک امت پہ امت بنتی ہے۔ رسول کے پیچھے چلنے والے امت کہلاتے ہیں، رسول کے امت ہی ہوتے ہیں۔ فرقہ کب بنتا ہے؟ جب رسول کو چھوڑ کر کوئی دوسرا اصول، کوئی دوسری شخصیت کو اپنا مقتدی پیشوا بنا لیا جائے، وہاں فرقہ بنتا ہے۔ تو جن جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر دوسری شخصیات کو، اصولوں کو اپنا منہج بنایا، مسلک بنایا، وہ اس آیت کے برخلاف جا رہے ہیں اور اس آیت کے مصداق بن رہے ہیں۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، اور اس آیت کا مصداق بنے ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءہم البینات، آپ ان لوگوں کی طرح نہ بن جاؤ اے مسلمانوں جن لوگوں نے اختلاف کیا اور فرقے فرقے ہو گئے دلیلوں کے آ جانے کے بعد۔ غور کیجئے، یہ اسی سورہ آل عمران کی جو آیت نمبر 103 پڑھ رہا تھا میں، 2 یا 3 اس کے آگے کی آیت ہے، ایک آیت دو آیت کے بعد، کہ ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ۔ کون لوگ ہیں؟ حضرت ابن عباس وغیرہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ یہود و نصارہ ہیں۔ اور اس امت میں وہ کون لوگ ہوں گے جو ایسا کریں گے؟ مفسرین کہتے ہیں کہ وہ بدعتی لوگ ہوں گے، شریعت اور قرآن و سنت سے ہٹ کر دوسرے راستوں کو اختیار کرنے والے ہوں گے، نئے نئے کام کرنے والے دین میں ہوں گے۔ تو اب اگر کوئی شخص فرقہ بندی اختیار کرتا ہے تو وہ یہود و نصارہ کی طرح ہے، وہ صحابہ کرام کے اختلاف والے اختلاف کی طرح نہیں ہے۔ جیسا کہ ہمارے یہاں لوگ بول کر اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں کہ صحابہ میں بھی اختلاف تھا، میں ابھی آگے بیان کر رہا ہوں۔ تو اس کا میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے فرمایا کہ سب مل کر رسی پکڑ لو مضبوطی سے اور فرقہ فرقہ نہ بنو۔ فرقہ فرقہ ہے، اس کا مطلب اختلاف، اللہ کی رسی کو مضبوط نہیں پکڑا ہے۔ اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑا ہوتا تو فرقہ بندی نہیں ہوتی۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور اللہ کی نعمت کو یاد کرو جبکہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، جانی دشمن۔ اہل جاہلیت کے قصے ہم پڑھتے سنتے رہتے ہیں، کیسے اختلافات تھے، ایک ایک قتل کی وجہ سے انتقام میں 40 سال تک جنگ اور جھگڑے چلتے تھے۔ یہ دشمنی تھی اتنی بڑی اور سخت گیر پیمانے پر، لیکن اللہ رب العزت نے اپنی نعمت کی فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم اللہ کی اس نعمت کی وجہ سے بھائی بھائی بن گئے۔ کون سی نعمت؟ نعمت اسلام، نعمت قرآن، نعمت رسول۔
اس نعمت کو مان کر برسوں کے عصبیت والے اختلافات ختم ہو گئے. قریش جو دوسرے کو پسند نہیں کرتے تھے اب اپنی بچیوں کی شادی کر رہے ہیں غلام آزاد کردہ غلاموں سے. اوس و خزرج جن میں کبھی نہیں بنتی تھی وہ ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے اس نعمت اسلام کی وجہ سے. ہم بھی اسی اسلام اور قرآن کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے دعوے دار ہیں, لیکن ہمارے درمیان سے اختلافات کی دیواریں گرتی ہی نہیں. ہم کیسے مان رہے ہیں؟ مطلب صحابہ کی طرح ہم نہیں مان رہے. وقت ہوتا تو میں یہاں آیتوں کا ترتیب بتاتا کہ جو آیت پڑھ رہا ہوں میں واعتصموا بحبل اللہ, اس سے پہلے وہ آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. اللہ سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے, اور تمہاری موت آئے تو اسلام. تقویٰ آپ اختیار کریں گے تو آپ اچھے انسان اکیلے بنیں گے, اور اچھی جماعت بنانی ہے تو اللہ کی رسی کو مل کر مضبوط پکڑنا ہوگا. اور جب یہ دونوں صفت ہوگی تو دنیا میں آگے وَلْتَکُن مِنکم أُمَّةٌ والے پر عمل ہوگا, یعنی دعوت و تبلیغ کا اور دنیا پر چھا جانے کا ہنر آپ کے اندر آئے گا, صلاحیت پیدا ہوگی. اس کے بعد دوسری آیت دیجیے سورہ انفال کی. میں صرف چاہتا تھا جب یہ کرسی پر بیٹھا مائک پر کہ صرف اس ایک آیت کی تفسیر میں پوری باتیں کروں جو میں پڑھنے جا رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, یہ پورا سورہ انفال غزوہ بدر کے تناظر میں نازل ہوئی, اور اس غزوہ بدر کے تناظر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو قیامت تک کے لیے خاص خاص ہدایات اور نصیحتیں فرمائی ہیں جو کامیابی کی اور دشمنوں سے مقابلے ان کی سازشوں سے بچنے کے لیے ہمارے لیے ناگزیر اور ضروری ہیں. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا. یہ اتحاد کی بنیاد ہے. کس چیز پر اتحاد ہو؟ اتحاد مگر کیسے؟ قرآن کی اس ایک آیت کو خالی سمجھ لیجئے, کیسے کا جواب مل جائے گا. کہ اے ایمان والو, جب تمہارا مقابلہ ہو کسی گروہ سے تو فثبتوا, جم جاؤ, ثابت قدم رہو. پہلی صفت, دین کے سلسلے میں ہمارے اندر ڈھلم الیقین نہیں ہونی چاہیے, استقامت ہونا چاہیے کہ ہم اگر اللہ اور اس کے رسول کے دین پر ہیں تو کیسے بھی تھپیڑے اور مخالفتیں آ جائیں ہمارے پیروں کو کوئی اکھاڑ نہیں پائے گا. یہ تھوڑے سے نعرے لگتے ہیں, تھوڑے سے ماحول بنتے ہیں تو ہم ادھر ادھر ہونے لگتے ہیں. یہ ثابت قدمی کے خلاف ہے. یہ بظاہر صرف جنگ کے بارے میں اس کو عام معنی میں لے رہا ہوں. اگر آپ کے سامنے کوئی بھی تقاضے آتے ہیں اور آپ سنت سے ہٹ گئے, آپ کو لگتا ہے دنیا کا فائدہ ہونے والا ہے, تو آپ کے مقابلے میں ایک شیطان آپ کو ایک لالچ دے رہا ہے کہ اگر آپ جھوٹ بول کے گاہک کو دھوکہ دے دو تو آپ کا سامان بک جائے گا, فروخت ہو جائے گا, اور آپ کو دنیا کا فائدہ ہو جائے گا. اب آپ وہاں اسلام کے تعلیم سے ہٹ گئے اور آپ نے جھوٹ بول دیا تو آپ ثابت قدم نہیں رہے. یہاں آپ کی ثابت قدمی یہ ہے کہ ٹھیک ہے, میں اگر سچ بولتا ہوں تو بظاہر میرا سامان نہیں بکے گا, مجھے دنیاوی اعتبار سے فائدہ نہیں ہوگا, میں اس نقصان کو جھیل لوں گا, لیکن دین سے نہیں ہٹوں گا. یہ میں نے ایک مثال دی ہے. ایسے قدم قدم پر جو معاملات آتے ہیں, آپ سوچتے ہیں کہ میرے بھائی کو اگر میں پورا حصہ دے دیتا ہوں شریعت کے مطابق تو میرا حصہ گھٹ جائے گا. وہاں آپ اگر بے ایمانی کرتے ہیں تو آپ ثابت قدم نہیں ہیں, آپ نے دین سے اپنے آپ کو ہٹا لیا. تو دین کے سلسلے میں پہلا آپ کے دل میں مضبوطی ہونی چاہیے. فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اور اللہ کا خوب ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. یہ ثابت قدمی اور اللہ کا ذکر یہ ایک بہت بڑی بنیاد فراہم کرتا ہے. اللہ کا ذکر کرتے رہو. آج جتنے ہم کو مسلک نظر آتے ہیں نا دنیا میں, آپ ایک چیز کو نوٹ کرنا, مسلک اہل حدیث اور دوسروں میں کوئی طنز تاریخ نہیں ہے, بہت بڑی بات بیان کر رہا ہوں. ہر جگہ آپ کو یہ ملے گا کہ لوگ اپنے بزرگوں کی بڑائی بیان کر رہے ہیں. ہمارے فلاں شیخ ایسے ہیں, فلاں بزرگ ایسے ہیں, وہ ہوا میں اڑتے تھے, وہ پانی پہ چلتے تھے, وہ آگ میں تیرتے ہیں, آگ میں لیٹتے اٹھتے ہیں, وہ عشاء کے وضو سے 40 سال تک 50 سال تک فجر کی نماز پڑھتے تھے, وہ ایسا کرتے تھے, وہ ویسا کرتے تھے. تو آپ کے دل و دماغ میں شخصیات کی عظمت کے سکہ بٹھاتے ہیں. جبکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے, آپ کے برابر یا آپ سے افضل تو دور کی بات, آپ کے خاک پا کے برابر بھی دنیا کا کوئی انسان نہیں بن سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی شخص سامنے کہتا ہے ہمارے اے سید یا سیدی, ہاں سیدونا یا سیدانا, آپ سے کہتا ہے ماشاء اللہ وشہد, کہا کہ ارے تم مجھ کو اللہ کے برابر بنا رہے ہو. قل ماشاء اللہ وحدہ, جو اللہ چاہے اکیلا وہ اس کو دیکھو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم, طریقہ اور دین یہ ہے کہ دلوں میں اللہ کی عظمت اور کبریائی بٹھائی جائے. بہت اہم پوائنٹ ہے یہ. صرف ایک نقطہ ایسا ہے کہ اس پر 1 گھنٹہ بولنا چاہیے, اس سے زیادہ. اللہ کا ذکر
اس میں توحید اور اللہ کی بلندی عظمتوں کی بجائے علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کر لوگ کرتے ہیں اس کا معنی نہیں سمجھتے. اللہ کا ذکر دل سے بھی ہوتا ہے, زبان سے بھی ہوتا ہے, دل سے بھی ہوتا ہے. دل سے بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے. اگر آپ کسی سے لین دین کر رہے ہیں, جیسے یہی آپ کو ایک آدمی نے 100 روپیہ لینا تھا, اس نے 200 دے دیا غلطی سے. اب آپ کو اگر اللہ یاد ہے, ذکر ہے اللہ کا, تو آپ اس کو کہیں گے صاحب دیکھیے یہ 100 روپیہ آپ زیادہ دے رہے ہیں, واپس لے لیجیے. آپ زبان سے سبحان اللہ الحمدللہ کہتے ہو اور سارے کام اللہ کی صالح شریعت کے خلاف کرتے ہو, تو آپ کا ذکر آپ کی زبان پہ ہے. ایک خارجیوں کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قرآن پڑھیں گے لیکن ان کی گردن کے نیچے نہیں جائے گا. یہاں بھی ایسا ہی ہے, ہم زبان سے اللہ اکبر کہہ رہے ہیں, دل میں ہم بڑے ہیں. لا الہ الا اللہ کہتے ہیں. ابو جہل ابو طالب سے آخری وقت میں جب اللہ کے رسول نے کلمہ پڑھنے کے لیے کہا کہ اپنے باپ دادا کے دین سے پھر جاؤ گے, ابو طالب لا الہ الا اللہ کہہ کے محمد بن عبداللہ نے استدلال کیا کہ دیکھیے ابو جہل کو اتنا سمجھتا تھا لا الہ الا اللہ کا مطلب کہ اگر کوئی لا الہ الا اللہ کہہ لے گا تو باپ دادا کے دین سے پھر گیا. اور ہمارا آج کا مسلمان لا الہ الا اللہ بھی کہہ رہا ہے, باپ دادا کے طریقے کو بھی لے کے چل رہا ہے. شیخ بھی خوش رہے, شیطان بھی ناراض نہ ہو, دونوں کشتیوں پہ سوار ہے. لا الہ الا اللہ کے مطلب کو اتنا بھی نہیں سمجھتا جتنا ابو جہل مانتا تھا. بہت اہم بات ہے. اللہ کا ذکر مشتمل ہے کہ آپ اللہ کو اسماء و صفات کے ساتھ زبان سے بیان کریں, اور اللہ کے اسماء و صفات کا جب آپ ذکر کریں گے تو آپ کو اللہ کے دل و دماغ میں آپ کے دل و دماغ میں اللہ کی عظمت و کبریائی کے سکے بیٹھنے چاہیے. اور جب وہ عظمت و کبریائی ہوگی, یہ معلوم ہوگا کہ اللہ ہم کو ہر جگہ دیکھ رہا ہے, تو عمر فاروق اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ جب اس میں مضبوط ہوتے ہیں تو راتوں میں جاگ کر بستر چھوڑ کر لوگوں کو دیکھتے ہیں. خلیفہ وقت بننے کے باوجود دیکھتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ عمر فاروق سے قیامت کے دن اللہ پوچھ لے کہ فلاں بندہ بھوکا تھا, فلاں بندہ محتاج تھا, فلاں جانور کو تیری مدد کی ضرورت تھی تیری رعایا میں, اور تو آرام سے سو رہا تھا, میں اللہ کو کیا جواب دوں گا. اللہ کا ذکر ہوگا تو یہ احتساب پیدا ہوتا ہے. اللہ کا ذکر ہے تو ابراہیم علیہ السلام کی توحید پرستی کا کردار نمایاں ہوتا ہے. اپنے باپ سے کہتے ہیں یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا یا ابت انه قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني اهدك صراطا سويا. کیا بتاؤں, وقت نہیں ہے. اللہ کا ذکر اس بات پر بھی مشتمل. علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے اوامر اور نواہی کو, جن چیزوں کو کرنے کا اللہ نے حکم دیا, جن سے منع کیا, وہ بھی آپ کو یاد رہے. آپ سبحان اللہ الحمدللہ رات دن کہہ رہے ہیں لیکن سودی کاروبار کر رہے ہو, شراب کا دھندا کر رہے ہو, بے ایمانی سے روپیہ کما رہے ہو, زنا بدکاری فحاشی کر رہے ہو, گھر میں گناہوں کو دیکھ کے برداشت کر رہے ہو, والدین کی نافرمانی اور ان کے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہو, رشتوں کو کاٹ رہے ہو, ساری وہ چیزیں کر رہے ہو جو اللہ نے منع کیا, تو آپ اللہ کے اوامر اور نواہی کو نہیں دیکھتے, تو اللہ کا ذکر نہیں کر رہے. یہ تسبیح لے کے گھومنے والا جو اخلاص کی ریاکاری کچھ لوگ کرتے ہیں, میں بہت مخلص ہوں, اس کی ریاکاری ہو رہی ہے. اگر آپ اللہ کے آپ کے رگ و ریشے میں اللہ کی ذات و کبریائی بسی ہوئی ہے, تو اس کا تقاضا ہے کہ آپ توحید پرست بن جاؤ, اور توحید ہوگی تو اللہ کا ڈر ہوگا, اللہ کا ڈر ہوگا تو آپ گناہوں سے رکیں گے, اللہ سے محبت ہوگی تو اللہ تعالیٰ کے حکم پر آپ قربانی دینے کے لیے تیار ہوں گے. ایسے کردار ہمارے ہیں کیا؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا, اللہ کا خوب ذکر کرو. جنگ کے حالت میں بھی یہاں کہا ہے, یہاں جنگ کی حالت میں کہا ہے, جنگ کی حالت میں بھی اللہ کا ذکر کرنا ہے. نماز میں اللہ کا ذکر, حج میں اللہ کا ذکر, روزے میں اللہ کا ذکر, زکوٰۃ کے بعد اللہ کا ذکر, ہر عبادت کے ساتھ اللہ کا ذکر ہے. اگر آپ خلاصہ دیکھنا چاہیں کہ مسلمانوں کو کی زندگی کا خلاصہ کیا ہے, تو اللہ کا ذکر. اٹھتے بیٹھتے سو کر اٹھیے تو اللہ کا ذکر کیجیے, شام میں اللہ کا ذکر کیجیے, سونے کے ٹائم اللہ کا ذکر کیجیے, کھانے کے وقت اللہ کا ذکر کیجیے. اب اللہ کا ذکر کریں گے آپ, تو آپ کے دل و دماغ میں اللہ بسا رہے گا, تو آپ اللہ کے لیے جینا اور اللہ کے لیے مرنے کی ادا جانیں گے, ابراہیم علیہ السلام کی طرح, جس کو یاد کا تازہ کرنے کے لیے ہر سال عید الاضحیٰ اور حج آتا ہے. اور جب یہ ادا آئے گی تو اختلاف کی, اتحاد کی سب سے بڑی بنیاد جس کا آج فقدان ہے وہ پیدا ہوگی, جو آج نہیں ہے, وہ ہے اخلاص. اخلاص نہیں ہے, لہذا لوگ ضمیر بیچ کے, ایمان بیچ کے, قوم اور ملت کے مفادات کو بیچ کر اپنے مفادات کو سیدھا کرتے ہیں. قوم کا فائدہ ایک چیز میں ہے, اس کو قربان کر دیتے ہیں اپنے مفاد پر. کیوں؟ اخلاص نہیں ہے. اپنی دکان بند نہ ہو, میرا کاروبار چلتا رہے, اس لیے حدیثوں کا رد کر دیا جاتا ہے, اس لیے سچائیوں کو قبول نہیں کیا جاتا ہے. تو ایک بہت بڑی بنیاد قبول نہ کرنے کی اخلاص ہے. اتحاد کے قائم کرنے کی سب سے پہلی بنیاد اخلاص. اور جب میں اخلاص کہہ رہا ہوں تو اخلاص کے عربی معنی کے اعتبار سے اہل علم جانتے ہیں کہ اس میں توحید پرستی شامل ہے.
صحابہ کرام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ تمام انبیاء کا طریقہ ہے کہ سب سے زیادہ دعوت میں جس چیز پر قوت صرف کرتے توحید ہے. توحید ہوگی. اس عقیدہ صحیحہ کی بنیاد پر مضبوط اتحاد قائم ہوگا. اگر عقیدے میں فرق ہے اتحاد نہیں ہو سکتا. عقیدے اور منہج میں فرق ہے تو اتحاد نہیں ہو سکتا. یہی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر کرتے رہو. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. جب آپ دین پر جم جائیں گے, اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے, تو تیسری صفت آپ کے اندر یہ پیدا ہونا چاہیے کہ اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. یہ سارے مسلمانوں کا بنیادی اصول ضابطۂ اخلاق یا ضابطۂ عمل ہے. پوری زندگی کا بنیادی دستور کہ آپ کا کردار اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کا پابند ہوگا. اختلاف کے خاتمے اور اتحاد کے قائم کرنے کی سب سے بڑی بنیاد یہی ہے. یہ ہمارا منہج ہونا چاہیے. اب یہ بھی پوری بات نہیں ہوئی, ابھی ادھورا منہج ہے. توحید, اتباع رسول, اتباع الہی یعنی قرآن کو ماننا, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, رسول کی ماننا یعنی سنت کی اتباع. یہ دو باتیں. اب دنیا کے جتنے بھی مسلک ہیں مسلمان ہیں, کوئی یہ نہیں بولتا کہ ہم اللہ کے رسول کی بات کو نہیں مانتے. کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہم قرآن نہیں مانتے. سب ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں. اسی لیے اس کے ساتھ ایک چیز لگانے کی ضرورت پیش آئی ہے جو ہم نے نہیں, اللہ نے اور رسول نے ہی پہلے سے بیان کر دیا. وہ کیا کہ قرآن و حدیث اللہ کو ماننا, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا کیسے ہو, جیسے صحابہ کرام نے کیا. آپ نے وہ حدیث سنی ہے کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے, پہلے 71 72 ہوئے, میری امت کے 73 فرقے ہوں گے. سنن کی روایت ہے, تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں, صرف اشارہ کر رہا ہوں. اس سے صرف یہ استدلال کرنا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 73 میں سے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے. پوچھا وہ کون ہوں گے؟ کہا ما انا علیہ و اصحابی. بچہ اس حدیث کو سن چکا ہے, جانتا ہے. ما انا علیہ, میں جس پر ہوں, میں جس پر ہوں. میں سے مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس پر ہے وہ کیا ہے؟ وہ سنت ہے. اسی لیے سنت کے ماننے والے کو کہا اہل السنہ. جب نئے نئے بدعتی فرقے بنے, جہمیہ, قدریہ, صوفیہ, اشعری, ماتریدی, شروع اسلام میں رافضی, خارجی پیدا ہوئے, تو قرآن و حدیث کو ماننے والوں کو شناخت کے لیے اہل السنہ کہا گیا. ہمارے ہاں جماعت المسلمین اور ڈاکٹر فلاں اور فلاں یہ ابھی قابلیت کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان رکھا ہے نام, تو تم کو اہل سنت یا اہل الحدیث کہنا بدعت ہے. حضرت ابراہیم کا نام ابراہیم تھا, قرآن نے کہا کہ وہ قانت تھے, وہ حنیف تھے, وہ امت تھے, خلیل تھے, خلیل الرحمان تھے, تو کیا نام بدل گیا ان کا؟ یہ صفات ہے میرے بھائی. آپ اپنے یہ کہنے کے, یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں اہل سنت والجماعت کو, وہ صحابہ کرام پہ تنقید کر رہے ہیں. امام زہری, حضرت عبداللہ ابن مسعود, ان لوگوں سے صحیح سندوں سے ثابت ہے اہل السنہ کا لفظ استعمال کرنا, اہل الحدیث کا سلف سے استعمال کرنا ثابت ہے. حدیث کی کتابیں بھری پڑی ہوئی ہے اس سے. تو ما انا علیہ و اصحابی, جس پر میں ہوں یعنی جو سنت پر ہیں, و اصحابی, اور جس پر میرے صحابہ کرام. وہ جو واعتصموا بحبل اللہ میں کہا تھا, وہی ارباز بن ساریہ والی حدیث میں. اس حدیث اور آیت کو سب کو ملا دیجیے آپ, ایک حدیث دوسرے حدیث کی, قرآن حدیث کی, اور قرآن کی تفسیر کرتی ہے. تو ارباز بن ساریہ والی حدیث میں ہے, وہ لمبی حدیث, وہ بھی کہ آپ نے آخری خطبہ دیا, لوگوں نے کہا نصیحت کیجیے, تو آپ نے کہا تھا اوصیکم بتقوی اللہ, میں تم کو اللہ کے تقوی کی وصیت. سب سے بنیادی چیز تقوی دل میں نہیں ہے تو آپ کوئی بات نہیں مانیں گے. یہ تقریریں سن رہے ہیں, ایک کان سے سنا دوسرے کان سے اڑا دیا. جنت جہنم کا ذکر, اللہ اور رسول کی باتیں سنی, نہیں مانا. تقوی ہوگا تو مانیں گے, تقوی ہوگا تو ساری اچھائیاں ہوگی. تو تقوی ہوگا, پہلے سب سے پہلے تقوی کا حکم دیا, دل میں اللہ کا ڈر ہو. والسمع والطاعہ, اور سمع و طاعت کا جدید زبان میں اس کا ترجمہ کر لو کہ ڈسپلین کا, جماعت کا نظام ہو. بڑا مسئلہ ہے کہ یہ بھی ایک پہلو تھا, مجھے بولنا تھا کچھ اس پہ تفصیل, موقع نہیں ہے. شیخ ہے موقع تھوڑا. سمع و طاعت کے سلسلے میں ہمارے یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امیر کی بات ماننا چاہیے. وہ حدیث میں ہے نا کہ جو اپنے امام سے کوئی بری بات جانے تو بھی صبر کرے, جب تک کوئی کفر بواہ نہ دیکھے اس کی سمع و طاعت کرتا رہے. اب ہم پیش کرتے تو کہتے ہیں کہ یہ امامت کبریٰ کے بارے میں بہت صحیح بات ہے. تو کہتے ہیں آج جو ہمارے امیر ہیں, صدر ہیں, جماعت ہے, یہ وہ امیر المومنین والی جماعت تو ہے نہیں, اس لیے ہم کو سمع و طاعت نہیں کرنی ہے. میں ایک چھوٹا سا سوال کرتا ہوں ایسے لوگوں سے, بہت سے بھائیوں سے کیا میں نے, اپنے دین کا کام کرنے والے لوگوں سے, کہ چلیے ٹھیک ہے یہ وہ جماعت نہیں ہے جو آج آپ کہہ رہے ہیں کہ امیر المومنین کی سمع و طاعت کرنا چاہیے, میں بھی تسلیم کرتا ہوں. لیکن موجودہ حالات میں
قرآن حدیث کی روشنی میں مجھے یہ بتائیے کہ کیا قرآن و حدیث یہ کہتا ہے کہ ہر شخص اپنا اپنا کام کرتا رہے، اکیلا، کسی سے مشورہ نہ کرے، کسی کے ماتحت نہ رہے، کسی جماعت سے وابستہ نہ رہے، کسی جماعت کے مشورے میں شریک نہ ہو، اس کے مشوروں کے کیے گئے فیصلے کا احترام نہ کرے؟ ایسی کوئی تعلیم ہے کہ جب ایسی حالت مسلمانوں کی ایسے امیر نہ ہو تو سب اپنا اپنا کام کرنے لگیں، دوسروں کو فتویٰ دیتے رہیں، کوئی کسی عالم کی، امیر کی، صدر کی نہ مانے؟ ایسی کوئی مجھ کو تعلیم یا بتا دیجئے کہ اس حالت میں کیا کرنا ہے، قرآن حدیث سے بتائیے۔ آج تک کسی قابل آدمی نے جواب نہیں دیا۔ میں نے اس کو جواب دیا کہ جو شریعت یہ کہتی ہے کہ 3 آدمی سفر کریں تو ایک کو امیر بنا لے، غالباً مسند احمد کی روایت ہے اور مقبول ہے، علامہ البانی وغیرہ نے اس کو مقبول کہا ہے۔ 3 آدمی سفر کریں تو ایک کو امیر بنا لے، تو وہ ایک امیر وہ ہوتا ہے کیا جو سزا نافذ کرتا ہے، چور کا ہاتھ کاٹتا ہے، زانی کو سنسار کرتا ہے؟ کیا مطلب ہے 3 آدمی میں ایک امیر بنا لے؟ اس کا مطلب مسلمانوں کی کوئی بھی جمعیت ہو اس کے اجتماعی ڈھانچہ ہونا چاہیے۔ آپ جس طرح امیر کے نہ ہونے کے باوجود مولانا ابوالکلام آزاد نے لکھا کہ جماعت بناتے ہیں مسجد میں، ایسے بیت المال بھی بنائیے۔ اجتماعی نظام جتنا آپ کر سکتے ہو آپ کو کرنا ہے اور ہر شخص کو اس سے جڑنا ہے۔ اگر آپ وہ آیت اور وہ باتیں نہیں مانتے تو کم سے کم قرآن کی اس آیت کو تو مانیے جس میں کہا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی اور تقوی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو، گناہ اور سرکشی ظلم کے کام پر مت کرو۔ اب اگر کوئی اہل حدیث جماعت ہے شرک اور توحید کا، شرک کا کو رد کر رہی ہے، بدعت کا رد کر رہی ہے، توحید کی تعلیم دے رہی ہے، اتباع رسول کی تعلیم دے رہی ہے، منہج صحابہ کو فروغ دے رہی ہے، تو وہ نیکی نہیں ہے، آپ اس میں تعاون نہیں کریں گے، آپ اپنی الگ دکان بنائیں گے۔ آپ کو دکھتا ہے کہ وہ فلاں ٹی وی پہ آ رہے ہیں، وہ فلاں جو ہے اخبار میں آتے ہیں، وہ تھوڑا سا بہادری کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہاں چمک دمک نظر آ رہی ہے تو ان کا ساتھ دیں گے، اور جو منہج صحیح پر قائم ہے ان کا تعاون آپ نہیں کریں گے۔ بڑی بدقسمتی کی بات ہے، اسی کی وجہ سے مسلمانوں کا شیرازہ بکھرا ہوا ہے۔ پوری دنیا کے بگاڑ کے سب سے زیادہ ذمہ دار اہل حدیث ہیں، کیونکہ اہل حدیث وہ امانت کے حامل ہیں قرآن و سنت کے، جس میں پوری دنیا کے مسائل کا حل ہے، اور پوری دنیا کا باطل ان کا دشمن ہے۔ دوسرے مذہب کے لوگ بھی، دوسرے مسلک کے لوگ بھی، سب دشمن ہیں حق کے، اس لیے کہ سب کو حق سے خطرہ ہے، یہ بھی حق کی ایک پہچان ہے۔ بات اور پھیل جائے گی اس ضمن میں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جس شکل میں ہمارا اجتماعی ڈھانچہ موجود ہے اس کی سمع و طاعت کرنا، یہ اللہ کے رسول نے کہا سمع و طاعت کریں، چاہے تمہارے اوپر حبشی غلام ہی کیوں نہ امیر بنا دیا جائے۔ اس کی مخالفت کب کریں گے؟ حدیث میں ہے کہ جب تم اس کے امیر کی طرف سے کھلا ہوا کفر دیکھو جس کی تعویل نہیں کر سکتے۔ علامہ نووی ابن حجر الاسقلانی دوسرے شارحین نے کہا مطلب اگر امام کی طرف سے کوئی ایسا کفر بھی نظر آئے جس کی تعویل وہ کر سکتا ہے پھر بھی بغاوت نہیں کرنی۔ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ ہم چھوٹے موٹے معاملہ سن لیتے ہیں خبر، امیر کی اس کی عزتوں سے کھیلنے لگتے ہیں، اور وہ تو ایسے ہیں، ان کے گھر کا معاملہ تو یوں ہے۔ میرے بھائیو، یہ چیز آپ کے شیرازے کو بکھارتی ہے۔ جب آپ علماء پہ تنقید کرتے ہو تو آپ پوری جماعت کو نقصان پہنچاتے ہو۔ آپ کسی عالم سے بارے بدزن ہو گئے، آپ 4 آدمی کو بولتے ہو تو وہ 4 آدمی میں سے 2 ایسے ہیں جو اس عالم سے استفادہ کر سکتے تھے۔ سعودی عرب کے علماء میں ایک جملہ بڑا مشہور ہے کہ علماء کی غیبت کرنا، یعنی عام مسلمان کی غیبت کرنا تو مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے، علماء کی غیبت کرنا اور بڑا گناہ ہے، بہت سنگین جرم ہے، کیونکہ آدمی صرف وہاں شخصیت کو مجروح نہیں کر رہا ہے، دین اور جماعت کو مجروح کر رہا ہے، دین کا کام کرنے والے سے استفادے کے راستے کو روک رہا ہے۔ آپ جس عالم کو بدنام کر دیتے ہو تو اس عالم سے لوگوں کو کاٹ رہے ہیں، اس سے جو شریعت کا علم اس کے پاس ہے، لوگوں کو فائدہ پہنچ سکتا ہے، وہ اس سے نہیں پہنچا سکتا۔ خیر، میں عرض کر رہا تھا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ ہمارے عنوان ہے، اتحاد و اتفاق کی بنیاد ہے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وأولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ اور رسول کی اطاعت، اتباع قرآن، اتباع سنت۔ اب ان کی اتباع کریں گے تو سب سے پہلے توحید آئے گی، توحید آئے گی تو اخلاص ہوگا، اخلاص نہیں ہے توحید نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے اللہ اور رسول کی اطاعت نہیں ہے، صحیح منہج نہیں ہے۔ رسول کی اطاعت کرو، رسول کی شخصیت کو چھوڑ کر آپ نے کسی شخصیت کو اختیار کیا، پیر صاحب کو، مفتی صاحب کو، امام صاحب کو، سنت کے سامنے اگر آپ رسول کے سامنے کسی کو کھڑا کرتے ہو، یہ اختلاف کی بنیاد ہے۔ باپ دادا کی تقلید، اماموں کی تقلید، بزرگوں کی تقلید، رسم و رواج جو قرآن و حدیث کے سامنے پیش کیے جائیں وہ آپ اتحاد کی بنیاد پر قدغن اور کلہڑا مارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی۔ ہاں آگے یہ بھی کہا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم میں جو اولو الامر ہیں، جو ذمہ دار جماعت ہیں۔ کچھ لوگوں نے اس کو تقلید پہ کہا، وہ کل کے عنوان میں انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے، تقلید والے موضوع پر۔ اولی الامر منکم، تم میں جو اولو الامر ہیں ان کی بھی اطاعت کرو، یہ ضمناً ہے۔ وقت ہوتا تو میں اس میں نقطے بیان کرتا۔ اللہ کی
کے ساتھ اطیعوا کہا، رسول کے ساتھ اطیعوا کہا، اولی الامر کے ساتھ اطیعوا نہیں کہا۔ اس سے پتہ چلا کہ اطیعوا اولو الامر کی اطاعت مستقل نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے تابع ہے۔ اسی لیے آگے جملہ بھی کہا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارا کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے۔ یہ قرآن بتا رہا ہے کہ اتحاد کا، اختلاف کا حل کیا ہے۔ ہمارا عنوان صرف اس ایک آیت میں سمٹ جاتا ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارا کسی معاملے میں نزاع ہو جائے، مسلک کا نزاع ہو جائے، مسئلے کا نزاع ہو جائے، قرأت کا نزاع ہو جائے، حصے بکرے کا نزاع ہو جائے، برادری کا نزاع ہو جائے، گھر میں جھگڑا ہو جائے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارا کسی معاملے میں نزاع ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ کی طرف اور الرسول کی طرف، کسی بھی رسول نہیں، الرسول کی طرف۔ اب حضرت عیسیٰ اور موسیٰ والا فیصلہ بھی نہیں چلے گا۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ وہ حدیث بہت مشہور ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو میری شریعت کی پیروی کرتے۔ ایک روایت میں ہے طبرانی وغیرہ کی کہ اگر موسیٰ اور عیسیٰ آ جائیں اور تم مجھے چھوڑ کر، اللہ کے رسول کو چھوڑ کر ان کی اتباع کرو تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ میں اکثر یہاں کہتا ہوں اس پہ تبصرہ کرتے ہوئے کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ کون ہیں؟ دو جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ کتنی صاف تعلیم ہے۔ ایک جاہل مسلمان کو اٹھا کے پوچھئے کہ اس حدیث کو سننے کے بعد آپ نے کیا سمجھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں عیسیٰ اور موسیٰ کی بات چلی، اگر اختیار کیے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو کسی امام بزرگ پیر کی بات اگر آپ اختیار کرتے ہیں تو کیا آپ کا معاملہ صحیح ہو سکتا ہے؟ کتنی صاف ستھری بات ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر اختلاف ہو جائے، کس سے اختلاف ہوگا؟ اللہ سے اختلاف ہوگا۔ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اور اولو الامر کی۔ اب اگر اختلاف ہو جائے تو کس سے اختلاف ہوگا؟ امیر سے ہوگا۔ امیر سے اختلاف ہو سکتا ہے۔ اس آیت سے یہ پتہ چلا۔ اب ہمارے یہاں لوگ، جو بھائی ہمارے غور سے سنیں، وہ ان کے ہمدردی کی بات ہے، مخالفت کی، طنز کی بات نہیں ہے۔ تقلید کرتے ہیں تو ان کے یہاں تو یہ قول ہے کہ امام کی بات کو ماننا مقلد پر فرض ہے، دلیل نہیں دیکھ سکتا، اختلاف نہیں کر سکتا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اولو الامر سے اختلاف ہو سکتا ہے۔ اب اختلاف ہو گیا اولو الامر سے تو کیا کرنا ہے؟ فردوہ الی اللہ والرسول، لوٹاؤ اللہ کی طرف اور الرسول کی طرف۔ اب اللہ اور رسول کی طرف لوٹانے کا کیا مطلب؟ آپ کے یہاں تو اصول ہے کہ قرآن حدیث پڑھنا منع ہے، نہیں پڑھ سکتے، سب کے سمجھنے کی چیز نہیں ہے۔ ہاں ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ علماء ہی کریں گے، لیکن اللہ کا حکم ہے کہ اختلافی مسائل میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ اللہ کی طرف لوٹانا ہے۔ اللہ کی طرف مطلب قرآن کی طرف، رسول کی طرف لوٹانا ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف۔ تو اپنے اختلافات کو حل کرنے کے لیے قرآن کہہ رہا ہے اللہ اس کے رسول سے حل کراؤ، قرآن و حدیث سے حل کرو، یہ قرآن کا نسخہ ہے۔ اب اگر کوئی مولوی صاحب یہ کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث سے مسائل کا حل نہیں ہوتا تو قرآن کی اس آیت کو وہ رد کر رہا ہے۔ اللہ کا یہ کہنا کہ اختلافات کو حل کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹو، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن و حدیث میں اختلافات کا حل ہے۔ اور جب بھی منہج صحابہ کو ہم دیکھیں، صحابہ کرام کے طریقے کو، تو آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، پہلا اختلاف ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ کون ہو۔ انصار اور مہاجرین میں اختلاف ہوا، دعوے دار دونوں طرف سے ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے حدیث سنائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الائمۃ من قریش، امام قریشی ہوں گے۔ اختلاف ختم، اختلاف ہوا، صحابہ کا اختلاف، حدیث آ گئی، اختلاف ختم۔ ہمارا اختلاف ختم ہو رہا ہے فرقوں کا آپس کا حدیثیں سننے کے بعد۔ تو ہم صحابہ کے یہاں میں ایک نقطہ بتا رہا ہوں، وقت زیادہ ہو رہا ہے، میں بے چینی محسوس کر رہا ہوں جی۔ ہاں 5 منٹ رہ گئے ہیں، مجھے 5 منٹ دیا گیا ہے، اس میں میں تھوڑی باتیں، کچھ اہم نقطے سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ تو ہمارے یہاں ایک جملہ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آج اختلافات ہیں تو صحابہ کرام میں بھی اختلافات تھے۔ بہت غور سے سنیں، کام کی چیز ہے، یہ بہت عام کیا جاتا ہے، لوگ اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں۔ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ صحابہ کرام میں جیسا اختلافات تھے ویسے ہمارے اختلاف نہیں ہیں۔ صحابہ کرام میں اختلافات ہوئے تو وہاں مسلک نہیں بنے، وہاں مسجدیں الگ نہیں ہوئی، اس مسلک کا لڑکا اس مسلک کی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا، ایسے فتوے نہیں دیے گئے۔ اپنے مسلک کو صحیح ثابت کرنے کے لیے، دوسروں کو رد کرنے کے لیے حدیثیں نہیں گڑھی گئی، جھوٹی حدیثیں نہیں بنائی گئی، صحیح حدیثوں کو رد نہیں کیا، ایسا کوئی اختلاف نہیں تھا۔ ان کا اختلاف دو قسم کا، اختلاف تنوع، اختلاف تضاد۔ اللہ کے رسول نے کہا، بخاری میں ہے، مثال دو اختلاف تنوع کی کہ تم خیبر میں پہنچ کر ہی عصر کی نماز پڑھنا۔ صحابہ کرام تیزی سے نکلے، راستے میں عصر کا وقت ہو گیا، کچھ لوگوں نے کہا وقت ہو گیا، پڑھ لینا چاہیے۔ کہا نہیں، اللہ کے رسول نے وہاں پڑھنے کے لیے کہا آپ کا مقصد یہ تھا کہ میں تیز جائیں اور وقت ہونے سے پہلے وہاں پہنچ جائیں۔ کہا نہیں، وقت ہو گیا ہے، ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ جب وقت ہو پڑھ لینا چاہیے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہاں جا کے جو اپنا کام کریں۔ اگر ہم وہاں وقت پر پہنچتے تب ٹھیک تھا، تو آدھوں نے یہاں راستے میں پڑھ لیا، کچھ لوگوں نے وہاں جا کے پڑھا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں پتہ چلا، صحیح بخاری کی روایت ہے، بعد میں پتہ چلا آپ نے دونوں گروہوں میں سے کسی کو کی سرزنش نہیں کی، کیونکہ آپ کے قول میں دونوں باتوں کا احتمال موجود تھا۔ یہاں میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں ہمارے ان نوجوانوں کی طرف جہاں جو کچھ نئے نئے فتووں کی بنیاد پر کہ رکوع کے بعد نیت باندھ لینا چاہیے، سجدوں کے درمیان یہ کرنا چاہیے، شیخ البانی یا شیخ ابن باز نے کوئی شذوذ کا فتویٰ دیا، آج ہمارے یہاں شاذ اقوال کی بنیاد پر کچھ نوجوان جماعت سے لڑنے لگتے ہیں، اختلافات کرتے ہیں، اسے وقار کا مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ وہ مسائل جو اجتہادی ہیں، جس میں اختلاف کی گنجائش ہیں، جو شذوذ اقوال پر مشتمل ہیں، وہاں اتنی گنجائش ہے کہ آپ دوسرے کی بات کو ملحوظ رکھیں۔ علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ایسا اختلاف میں دوسرے کا رد کر کے اپنی بات پر اڑ جاتے ہیں تو آپ جو ہے جماعت میں افتراق کی بنیاد بناتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کے قائل تھے کہ منی میں جو ہے قصر پڑھنا چاہیے۔ حضرت عثمان غنی کے زمانے میں ان سے بحث کی کہ اللہ کے رسول کی سنت یہ ہے کہ قصر نماز پڑھی جائے، لیکن حضرت عثمان نے کہا کہ میں اپنے آپ کو مقیم سمجھتا ہوں۔ کافی مباحثے کے بعد جماعت کھڑی ہوئی، ابن مسعود نے ان کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ اقتداء میں نماز جب پڑھ لی تو لوگوں نے کہا کہ آپ نے ان کی اقتداء میں 4 رکعت پڑھ لی، جبکہ آپ تو کہتے تھے کہ 2 سنت ہے۔ کہا میں اب بھی کہتا ہوں کہ سنت 2 رکعت ہے، اب بھی کہتا ہوں کہ سنت 2 رکعت ہے، لیکن الخلاف شر، اختلاف شر ہے۔ حضرت عثمان غنی امیر المومنین نے اتباع امیر میں نے ان کے پیچھے 4 پڑھ لی، لیکن میں یہ مانتا ہوں کہ سنت 2 رکعت ہے۔ دیکھیے ترجیح، 2 مصیبتیں سامنے ہو تو کس کو ترجیح دینا چاہیے؟ آپ کو ایک مسئلہ سمجھ میں آیا، آپ جماعت سے الگ ہو رہے ہو، جماعت سے الگ ہونا بڑا گناہ ہے۔ آپ کو جو سمجھ میں آ رہا ہے اس کو آپ تھوڑی دیر کے لیے روک لو، یہ چھوٹی بات ہوگی، یہ جائز ہوگا، یہ ارجح المصلحتین۔ علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ بہت سے علماء آج سمجھنے کو تیار نہیں ہیں، ان کے زمانے میں تو، آج تو ہمارے ہاں تو جوہلا اپنے آپ کو عالم سمجھ رہے ہیں کہ کتنی ایسی چیزیں ہیں کہ 2 مسئلہ ہے، آپ کے سامنے ایک مسئلہ سمجھ میں آیا، آپ اس کی وجہ سے کسی عالم سے، بزرگ سے، جماعت سے اختلاف کر رہے ہو۔ اب آپ کا اختلاف نہ کرنا یہ زیادہ بڑی بات ہے، اس کو ترجیح دینا چاہیے، لیکن آپ اس مسئلے کو ترجیح دیتے ہو جو شاذ ہے، جو پوری امت میں کسی 2-4 علماء نے کہا، آپ اس کو پکڑ کے بیٹھ گئے کہ میری تحقیق صحیح ہے۔ ہمارے نوجوانوں میں یہ مرض بہت بڑھتا جا رہا ہے، شاذ اقوال اور 2 مسئلوں میں سے راجح کس کو ترجیح دینے والا۔ میں نے 2 مثالیں پیش کی، وقت ہوتا تو اور پیش کرتا، میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام کا منہج کیا تھا۔ صحابہ کرام کے سامنے حدیث آئی، امامت کا مسئلہ حل ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کا مسئلہ آیا، کہاں دفن کیا جائے، حدیث سنی کہ جہاں رسول کی وفات ہوتی ہے وہیں تدفین ہوتی ہے، اختلاف ختم۔ فدق کا معاملہ آیا، جس کو آج شیعوں نے بہت بڑا چڑھا کر بیان کیا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حدیث سنا دی ابوبکر صدیق نے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہم انبیاء کی جماعت وارث نہیں بناتے، جو ہم چھوڑتے ہیں صدقہ ہوتا ہے، اختلاف ختم۔ صحابہ کرام میں یہ نقطہ ذہن و دماغ میں لکھ لیجئے کہ عقیدے کا کوئی اختلاف نہیں تھا، بہت معمولی سا، اللہ کی رؤیت کے سلسلے میں جو اختلاف ہے وہ بنیادی اختلاف نہیں ہے۔ صحابہ کرام میں عقیدے کا اختلاف نہیں تھا، آج مسلمانوں میں عقیدے کا اختلاف پایا جاتا ہے۔ صحابہ کرام میں بدعت نہیں تھی، آج مسلمانوں میں بدعت پائی جاتی ہے۔ صحابہ کرام میں منہج کا، اصول کا اختلاف نہیں تھا، آج پایا جاتا ہے۔ کسی ایک صحابی کو آپ ایسا نہیں بتا سکتے جو یہ عمل کرتا ہو کہ قابل اعتماد ذریعے سے کسی مسئلے میں اس کے پاس حدیث آئی ہو اور وہ حدیث کو نہ مانتا ہو، جیسے آج مسلمان کرتا ہے۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ایک شام شہر میں، بس آخری روایت بیان کر کے بات کو سمیٹتا ہوں، شام کے ایک شہر میں آپ لشکر لے کے جا رہے تھے، پتہ چلا کہ اس شہر میں طاعون کی وبا پھیلی ہے، پلیگ بولتے جس کو، طاعون کی وبا۔ انصار اور مہاجرین میں سے جو علماء ہیں ان کو بلایا حضرت عمر فاروق نے۔ دیکھیے مشورہ کرنا طریقہ ہے مسلمانوں کا، اجتماعیت کے لیے ایک چیز ضروری ہے مشورہ۔ بلا پوچھا، مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے، تو کچھ صحابہ نے، علماء صحابہ نے مشورہ دیا کہ ٹھیک ہے ہم کو چلنا چاہیے، یہ اللہ کی تقدیر ہے، ہم اللہ کی تقدیر سے کیوں بھاگیں۔ دوسرے صحابہ نے کہا کہ ٹھیک ہے اللہ کی تقدیر ہے، لیکن اللہ نے ہم کو تدبیر بھی دی ہے، اگر کوئی خطرہ نقصان ہمارے سامنے ہے تو ہمیں بچنے کی تدبیر کرنی چاہیے، لہٰذا ہم اللہ کی تدبیر سے تدبیر کر کے وہاں نہ جائیں۔ یہ بحث چل رہی تھی کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہاں موجود نہیں تھے، کہیں اور مصروف تھے، پیچھے رہ گئے تھے، پہنچے، بخاری کی حدیث ہے، پوچھا کیا مسئلہ ہے، کہا ایسی ایسی بات ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس معاملے میں میرے پاس علم ہے۔ دیکھیے حدیث کو وہ علم کہتے تھے، آج ہمارے یہاں قرآن حدیث کا علم نہیں ہے، میرے پاس علم ہے۔ حضرت عمر اور دوسروں کا بتائیے، کہا میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب تم کسی قوم کے باہر ہو، شہر کے باہر، بستی کے باہر ہو، اور تم سنو کہ وہاں کوئی بیماری اور وبا پھیلی ہے اور تم باہر ہو تو تم اس میں داخل نہ ہو، وَإِن كُنتُمْ فِيهَا، اور اگر تم اس شہر میں موجود ہو، فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا، تو تم اس سے نکلو نہیں۔ یہ جو وبائی بیماریاں ہوتی ہیں اس میں آج اللہ کے رسول کی اس حدیث پر سائنٹسٹ جو ہے سر دھن رہے ہیں کہ کیا بہترین تعلیم دی۔ خیر اس پہ کبھی بحث کی موقع نہیں ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عبد الرحمن بن عوف نے جیسے یہ حدیث سنائی، انصار اور مہاجرین دونوں نے اپنی اپنی رائے لے لی واپس، اپنی رائے واپس لے لی، اتفاق ہو گیا کہ نہیں جانا ہے کیونکہ رسول کی حدیث آ گئی۔ اختلاف ہوتے ہیں رائے خام، رائے سے خام اجتہاد سے، کسی کی رائے پر اڑ جانے سے، رسم و رواج سے، باپ دادا کی تقلید سے، اور عقل و فہم کے دوسرے معاملات کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے، بدعات کی وجہ سے۔ اسلام نے ان تمام بنیادوں کو ڈھا دیا۔ اور ایک بات بہت اہم رہ گئی تھی، آخری بات کہہ کے اس کو سمیٹوں بات کو، کہ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اصلاح کریں مسلمانوں کے درمیان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصلاح ذات البین کی اتنی فضیلت بیان کی ہے، اتنی فضیلت بیان کی ہے، آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحیح حدیث ہے، سنن ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ میں ہے، اہل محدثین نے صحیح کہا ہے کہ اللہ کے رسول نے صحابہ سے پوچھا کہ کیا میں تم کو الا انبئکم بافضل من درجۃ الصیام صلاۃ والصیام والصدقۃ والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، کیا میں تم کو نماز، صدقہ، خیرات، روزہ اور امر بالمعروف نہی عن المنکر سے زیادہ فضیلت والے عمل نہ بتاؤں؟ نفلی نماز، نفلی زکوٰۃ، صدقہ۔ صحابہ نے کہا ضرور، تو آپ نے فرمایا اصلاح ذات البین، آپس کے اختلافات کی اصلاح کرنا، آپس کے اختلافات کی اصلاح کرنا، آپس کے معاملات۔ اب آپ کے رشتے کٹے ہوئے ہوں، رشتے کاٹنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ رشتہ کاٹنے والے کی 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان سے کاٹا ہے تو وہ جہنم میں جائے گا۔ غیبت، چغلی، ان سب چیزوں کو سنگین جرم قرار دیا۔ یہ سب اختلافات کو پیدا کرنے والے اور اتحاد کے بنیادوں کو کاٹنے والے دیمک ہیں۔ غیبت، چغلی، بہتان تراشی، کسی پر الزام لگانا، یہ ساری چیزیں، ان سارے دروازوں کو اسلام نے بند کیا۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اصلاح ذات البین، آپس کے معاملات کو اصلاح کرنا، یہ نماز روزے سے زیادہ فضیلت والا عمل ہے۔ اور کیا میں بتاؤں کہ وہ افساد ذات البین ہی الحالقہ، اور آپس کے معاملات کو خراب کرنا یہ مونڈ دینے والا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا، اللہ کے رسول نے فرمایا انی لا اقول یحلق الراس، میں یہ نہیں کہتا کہ سر کے بال مونڈتا ہے، بل یحلق الدین، یہ عمل جو ہے دین کو مونڈ دیتا ہے۔ اختلافات بڑھانا، جو ہمارے یہاں لوگ ایک دوسرے کے اندر لڑائی لگاتے ہیں، جھگڑے بڑھاتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ دین کو ختم کر دیتا ہے، خراب کر دیتا ہے۔ اب اصلاح ذات البین قرآن میں ہے کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر مسلمانوں کا 2 گروہ آپس میں لڑ پڑے تو دونوں کے درمیان صلح کرو، اگر مان جائیں تو ٹھیک ہے، تو اور نہیں مانتا ہے، جو نہیں مانتا ہے تو اس سے جنگ کرو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کو مان لے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے کہ وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو 2 مسلمانوں کو ملانے کے لیے ایک دوسرے کو خبر پہنچاتا ہے، آپ اور آپ ناراض ہیں، بات بند ہے، وہ آ کے بولتا ہے کہ آپ بات بند کیے، وہ تو آپ کی تعریف کر رہا تھا، اس نے تعریف نہیں کی لیکن آپ کہہ رہے ہیں ملانے کے لیے۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹا نہیں ہے، یہ نیکی ہے، یہاں جھوٹ بولنا نیکی ہے 2 لوگوں کو ملانے کے لیے، اور ہم اختلاف پیدا کرنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 میاں بیوی کو ملانے کی فضیلت قرآن و حدیث میں بہت زبردست بتائی، اور یہ بتایا کہ شیطان اپنے اس چیلے سے خوش ہوتا ہے جو میاں بیوی میں جھگڑا کرا کے اختلاف طلاق تک لے جاتا ہے، نوبت طلاق تک لے جاتا ہے۔ جتنے اختلافات کی شکل ہے، یہ میں نے کچھ مثالیں دی، اس کو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا، رشتے کاٹنے کو سخت مذمت کی، ہر جگہ دلوں کو جوڑنے کی تعلیم دی، محبت کی تعلیم دی۔ ایک مسلمان جو حقیقی مسلمان ہو وہ ہر طریقے سے خود محبت کرنے والا، محبت کو فروغ دینے والا، دلوں کو جوڑنے والا ہوتا ہے۔ اور اس سلسلے میں جو میں آیت پڑھ رہا تھا اس کا بہت اہم پہلو رہ گیا کہ ولا تنازعوا، اور آپس میں جھگڑو نہیں، فتفشلوا، ورنہ تم کمزور ہو جاؤ گے، وتذهب ريحكم، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ ہوا اکھڑے گی کیسے؟ ایک تفسیر کی کہ تمہاری حکومت چلی جائے گی، ایک تفسیر کی کہ اللہ کی مدد ختم ہو جائے گی، ایک تفسیر کی کہ تمہاری قوت ختم ہو جائے گی۔ یہ تینوں تفسیریں صحیح ہے۔ مسلمانوں کی ہوا اکھڑی ہوئی آج دیکھیے اکھڑی ہوئی ہے پوری دنیا میں، برما میں، ہندوستان میں، شام میں، افغانستان میں، ہر جگہ مسلمانوں کی ہوا اکھڑی ہے۔ جو چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے ان سے کھلواڑ کرتا ہے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَاصْبِرُوا، اختلاف نہ کرو اور صبر کرو، صبر کی ضرورت پڑے گی۔ ایک پورا عنوان ہے یہ۔ آپ اگر آپ کو غصہ آتا ہے، غصے پر قابو پانے کے لیے صبر کی ضرورت ہے۔ آپ کا کوئی بھائی غلطی کر دیا، اس کو معاف کرنے کے لیے صبر کی ضرورت ہے۔ آپ کو بہادری کی ضرورت ہے، میدان میں، حق کے میدان میں جمے رہنے کے لیے صبر کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ وجدنا خیر عیشنا بالصبر، ہم اپنے زندگی کی ساری بھلائیاں صبر کی وجہ سے پاتے ہیں۔ جتنے اختلافات ہمارے ہوتے ہیں، آپ سے ایک آدمی نے گالی دی، آپ لڑنے لگتے ہیں، آپ کو کسی کی خبر ملی، آپ اس سے اختلاف کر لیتے ہیں۔ اگر آپ صبر کر لیں، صبر کر کے وہ موقف اختیار کریں سمجھانے بجھانے کا اور اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے تعلیم کے مطابق، تو اس کے آپ کا یہ صبر رنگ لائے گا۔
اس کو شرمندہ کرے گا، آپ کے حق کو اور آپ کی نصیحت اور بات کو قبول کرنے پر ابھارے گا۔ لہذا تیسری چیز یہ صبر ہے، اور صبر اس بات پر، اس آیت پر اب واقعی ختم کرتا ہوں کہ قرآن میں کہا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، کہ ہم نے ان میں سے کچھ لوگوں کو امام بنایا۔ دنیا کا امام کون بنتا ہے یہ قرآن نے بتایا۔ امام کس کو بنایا؟ لما صبروا، جب ان لوگوں نے صبر کیا۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، سورہ سجدہ کی آیت ہے، اور وہ ہماری آیتوں پر یقین کرنے والے ہیں۔ دو صفت ہوگی تو آپ امام اور سردار بنیں گے، صبر اور یقین۔ صبر اور یقین۔ علامہ ابن تیمیہ نے اس کی تشریح کرتے ہوئے لکھا کہ جتنی بھی برائیاں ہمارے اندر ہے، بگاڑ، فساد، اختلاف جو بھی ہے، وہ دو وجہ سے ہے، یا تو شبہات کی وجہ سے یا شہوات کی وجہ سے۔ اگر کسی کو شبہ ہے تو وہ شرک کرتا ہے، کفر کرتا ہے، نفاق میں مبتلا ہے۔ انہیں شبہ دل میں ہوتا ہے، عقیدے کی خرابی آتی ہے۔ اور شہوات لالچ میں، برائیوں میں، بے حیائی میں، زنا میں، خواہشات نفس میں مصروف کرتی ہے۔ تو شبہات اور شہوات کی وجہ سے دین اور دنیا کی خرابیاں پیدا ہوتی ہے، اخلاق اور عقیدے کی خرابیاں پیدا ہوتی ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ شبہات کا علاج ہے یقین۔ آپ کے اندر یقین ہوگا تو شبہات نہیں رہیں گے، شرک، کفر اور نفاق والا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اور آپ کے اندر صبر ہوگا تو آپ کے اندر شہوات کے اوپر قابو آ جائے گا۔ صبر ہوگا تو آپ اپنے آپ کو زنا سے بچا لو گے، صبر ہوگا تو والدین کی نافرمانی سے بچا لو گے، صبر ہوگا تو آپ اپنے علماء اور بزرگوں کی وہ بات قبول کرنے کا مادہ اپنے اندر پیدا کر لو گے جو آپ کو پسند نہیں ہے، جماعت کے اجتماعی فیصلے کو آپ قبول کر لو گے، اللہ اور اس کے رسول کے اس حکم کو۔ آپ کو جماعت کے معاملے اور ڈھانچے پسند نہیں آ رہے ہیں، لیکن آپ کے اندر صبر ہے کہ نہیں، اللہ کا حکم ہے اس لیے میں جماعت سے الگ نہیں ہونا چاہتا۔ یہ صبر پیدا ہوگا تو آپ کے اندر اتحاد ہوگا، اتحاد ہوگا تو قوت ہوگی، قوت ہوگی تو اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ تم کو قیادت و سیادت کا موقع ملے گا۔ آج مسلمانوں نے یہ دو صفتیں اپنے اندر سے کمزور اور ختم کر لی ہے، لہذا ہر اعتبار سے پچھڑتے چلے گئے یہاں تک کہ کیا حالت ہے ہم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ باتیں میں نے عرض کی، کچھ باتیں واقعی اس کی اہم بھی ہیں، میں نے اسی لیے نکات کچھ لکھے تھے، لیکن درمیان میں کچھ باتیں جو میں نے ضروری سمجھی موجودہ عالم اسلام کے حالات کے تناظر میں، اس کا بھی میں نے تذکرہ کیا، اور وہ بھی موضوع سے متعلق ہی تھی، غیر متعلق بات نہیں تھی۔ بہرحال جو کچھ ہم نے سنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ہمیں جو اچھائیاں ہیں، صحیح باتیں ہیں، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری زبان سے، ہمارے کانوں سے یہ باتیں ہمارے دلوں تک اللہ تبارک و تعالیٰ پہنچائے، ہماری صفوں میں اتحاد پیدا کرے، اور اس اتحاد کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہم پر رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اس رحمت کے ذریعے سے دنیا کی جو مصیبتیں ہم پر آج سایہ فگن ہیں، جو مصیبتوں اور قیامتوں نے مسلمانوں کا تعاقب کر رکھا ہے، دنیا میں ہر جگہ مارے کاٹے جا رہے ہیں، آسمانی وباؤں میں دیکھیے ابھی کشمیر میں سیلاب آیا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ایسے ہر علاقے میں جو مصیبت زدہ افراد ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر رحم فرمائے، ان کی مدد فرمائے، ان کی مصیبتوں کو دور فرمائے، اور ہمیں وہ کردار نبھانے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وسائر المسلمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ خیریت سے، بہت دنوں بعد ملا، بہت ہی معافی چاہ رہا ہوں، بہت زیادہ انتہائی معلوماتی اور بہت بات سے سماعت فرمایا۔